أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. سورہ یاسین مکی ہے، موجودہ ترتیب میں 36ویں سورت ہے، نزول میں 41 ہے، 5 رکوع اور 83 آیات پر مشتمل ہے. اللہ کی وحدت اور فردت پر شاہد اعظم ہے. اس سورت میں کچھ مرسلین کا تذکرہ ہے اور اللہ کے ایک موحد بندے حبیب نجار کا، اور ان کی شہادت ہے اللہ کی توحید و تفرید پر. جیسے کہ آنے والی سورہ صافات میں ملائک کے مختلف طبقات کی شہادتیں اور گواہیاں ہیں. حدیث میں ہے ان لکل شیء قلبا وقلب القرآن یاسین. سورہ یاسین قرآن کریم کا دل ہے. ہر جلد قرآن ہم سورت یاسین حیان. بے شمار فضائل اور مناقب اور مدائح سورت کے وارد ہیں. مسلمانان عالم کے بڑے وظائف میں سے ایک سورہ یاسین بھی ہے. ہر شخص کے پڑھنے کا اپنا طریقہ ہے. کچھ لوگ دعا مانگ کے پھر سورۃ یاسین شروع کرتے ہیں اور مبین اول پر پھر دعا مانگتے ہیں اور پھر سرے سے پڑھ کر پھر دوسرے مبین، پھر اس طرح تیسرے، چوتھے، پانچویں، چھٹے، ساتویں، اخیر میں پھر دعا. 9 مرتبہ دعا اللہ ضرور قبول فرماتے ہیں. کہتے ہیں کہ 4 سورتیں مومن کی روح اور ایمان کے ساتھ گوندی گئی ہے. سورہ فاتحہ، آیت الکرسی، سورہ یاسین، سورہ اخلاص. یہ 3 سورتیں اور ایک آیت مومن کے اسلام اور ان کے عقائد و اعمال کے مظہر ہیں. سابقہ سورت میں قیامت کا تذکرہ ہے اور اس سے پہلے بھی. اس سورت میں بھی قیامت کا بیان ہے اور اس سے پہلے اور بعد کے واقعات بالتفصیل ہیں. یاسین، اس میں اختلاف ہے کہ یہ حرفین کیا چیز ہے. بعض کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسماء مبارکہ ہے. خدے پتواہا اور پیاسین کے استا صفت کڑے دے و مزمل و مدثر کے پدگران نبی. اور بعض کہتے ہیں کہ یہ الوہیت کے اشارے ہیں. ابن الجوزی نے تحفۃ المودود میں کہا ہے کہ سلف اس نام کو رکھنا پسند نہیں کرتے تھے بوجہ مبہم اور مجہول المعنی ہونے کی، لیکن راجح بات یہ ہے کہ یہ قدرت الہی کا نظارہ ہے. اسماء و صفت الہیہ بھی ہو سکتے ہیں اور القاب محمدیہ بھی ہو سکتے ہیں، اس لیے اتنا معنی معلوم ہونا کافی ہے. یاسین والقرآن الحکیم، قسم ہے قرآن حکیم کی. حکیم ایک تو احکمت آیات، آیات بہت مستحکم ہے، اور دوسرا یہ کہ اس میں ہر زمانے، ہر دور، ہر وقت کا معالجہ ہے. انک لمن المرسلین، بے شک آپ پختہ پیغمبروں میں سے. علی صراط مستقیم، سیدھے راستے پر. تنزیل العزیز الرحیم،
اور یہ قرآن نازل ہو چکا ہے عزیز الرحیم کی طرف سے. عزیز کے اندر اشارہ ہے کہ ہمیشہ یہ غالب رہے گا. کوئی کتاب اس کی مساوات پر مقابلہ نہیں کر سکتی. الرحیم میں اشارہ ہے کہ اس کے پڑھنے اور ماننے والوں کا انجام بخیر ہوگا. لِتُنذِرَ قَوْمًا مَّا أُنذِرَ آبَاؤُهُمْ کہ ڈرا دیں آپ ان لوگوں کو کہ نہیں ڈرایا گیا ان کے بڑوں کو. فَهُمْ غَافِلُونَ پس وہ بے خبر ہیں. لَقَدْ حَقَّ الْقَوْلُ عَلَىٰ أَكْثَرِهِمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ یقیناً ثابت ہو چکی ہے بات ان میں سے اکثر پر کہ یہ ایمان نہیں لائیں گے. یہ طے شدہ ہے. جب ایمان نہ لائے تو پھر سزا بھی دیکھنے کی ہوگی. اِنَّا جَعَلْنَا فِي أَعْنَاقِهِمْ أَغْلَالًا ہم نے ڈال دیا ان کے گلے میں توق. اغلال غلہ کی جمع ہے زنجیر, گلے کا توق. فَهِيَ إِلَى الْأَذْقَانِ پس یہ ان کے توڑیوں تک ہے. فَهُمْ مُقْمَحُونَ اور یہ اوپر کی طرف اٹھے ہوئے ہوں گے. وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا اور ہم نے ڈالا ان کے آگے ایک بند. وَمِن خَلْفِهِمْ سَدًّا ان کے پیچھے ایک بند. فَأَغْشَيْنَاهُمْ پس ہم نے اندھیرا ڈال دیا ان کو. فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ پس یہ نہیں دیکھ سکتے. آگے پیچھے سے اللہ نے ان کو روکا ہے. کہتے آگے کا مطلب ہے کہ نیکیاں نہیں کر سکتے اور پیچھے کا مطلب یہ ہے کہ یہ نہ معافی مانگیں گے اور نہ توبہ کریں گے. وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا ہم نے ان کے آگے بھی روک کڑی کی. گزشتہ اسلاف میں ان کا کوئی نہیں. وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا اور ان کا نام لیوا بھی آئندہ کوئی نہیں ہوگا. ہم نے ان کو ایسے اندھیرے میں دھکیلا ہے کہ یہ کچھ نہیں دیکھ سکیں گے. وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ برابر ہے سو کے بارے میں. أَنذَرْتَهُمْ کہ آپ ڈرائے انہیں. ام لم تنذرهم لا يؤمنون یا نہ ڈرائے ایمان نہیں لائیں گے. اللہ یعنی ان کے حق میں فائدہ مند نہیں. آپ کو تو تبلیغ نبوت کا فائدہ ضرور ملے گا. انما تنذر من اتبع الذکر آپ ڈرائے ان کو جو ساتھ دیتے ہیں قرآن کا. وخشی الرحمن بالغیب اور ڈرتے ہیں اللہ رحمان سے بن دے کے. فبشرہ بمغفرت واجر کریم پس خوشخبری دے ایسے شخص کو بخشش کی اور بڑی عزت والے روزی کی. انا نحن نحیی الموتى ہم ہی مردوں کو زندہ کریں گے. ونکتب ما قدموا وآثارهم اور ہم لکھ رہے ہیں جو یہ آگے بھیج رہے ہیں اور جو ان کے پیچھے چیزیں رہ رہی. آثار مانا باقیات و صالحات. وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ اور ہر چیز لکھ رہے ہیں ہم لوح محفوظ میں. لوح محفوظ میں درج ہے اور اس کے مطابق ظہور پذیر ہو رہا ہے. وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ بیان کرے ان کے لیے مثال ایک بستی والوں کی. یہ کون سی بستی ہے؟ بعضوں نے کہا انطاکیہ ہے, بعضوں نے کہا یروشلم ہے, اور بعضوں نے کہا پارس ہے, اور بعضوں نے کہا ہے اسکندریہ ہے. اصل میں ایسی بستیاں بہت ہے جن پہ خدائی نبی اور رسول آ چکے اور انہوں نے کام نہیں لیا اور فائدے کے بجائے نقصان پہنچا. جاء المرسلون جب آئے ان کے پاس پیغمبر. بعضوں نے کہا ہے کہ حضرت عیسیٰ کے ماننے والے کچھ متبعین صادقین تھے, لیکن کہا گیا کہ عیسائیت کے مراکز جو 4 شہر ہیں ان میں ان لوگوں کے کوئی جان پہچان نہیں ہے. اس لیے تفسیر فتح المنان میں اس قسم کے تمام شبہات کو رد کر دیا گیا.
وَإِذْ أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمُ اثْنَيْنِ جب بھیج دیا ہم نے ان میں 2 پیغمبر فَكَذَّبُوهُمَا پس انہوں نے تکذیب کی ان کی فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ پس ہم نے تائید کی ان کی تیسرا بھیج کر. اصطلاحات میں حدیث کی ایک قسم ہے، اس کو حدیث عزیز کہتے ہیں. 2 روایت کرنے والے ہو. مولانا شبیر احمد صاحب عثمانی نے فتح الملہم کے مقدمے میں کہا کاش کہ یہ لکھ لیتے کہ 3 روایت کرنے والے ہو تو فعززنا بثالث. فقالوا پس کہنے لگے انا الیکم مرسلون ہم تمہارے ہاں بھیجے گئے. قالوا لوگوں نے کہا ما انتم الا بشر مثلنا نہیں ہے تم مگر بشر ہمارے جیسے. وما انزل الرحمن من شيء اور اللہ رحمان نے کچھ بھی نہیں اتارا. ان انتم الا تکذبون نہیں ہے تم مگر جھوٹ بولنے والے. قالوا ربنا يعلم ان پیغمبروں نے یا ان کے جانشینوں نے کہا رب ہمارا جانتا ہے. انا الیکم لمرسلون ہم تمہاری طرف بھیجے گئے. وما علینا الا البلاغ المبین اور ہمارے ذمہ پہنچانا ہے واضح. قالوا انا تطیرنا بکم کہنے لگے ہم بدفعلی پکڑتے ہیں تمہارے ساتھ، تمہارا آنا ہمارے لیے ٹھیک نہیں ہوا. لئن لم تنتہوا اور اگر تم باز نہ آؤ لنرجمنکم پتھر مار دیں گے تمہیں. ولیمسنکم منا عذاب علیم ضرور پہنچے گا تم کو ہماری طرف سے دردناک عذاب. قالوا مرسلین نے کہا طائرکم معکم تمہاری بدبختی خود تمہاری وجہ سے. ان ذکرتم اگر تم کو نصیحت کی جاتی ہے تو یہ کوئی بدبختی ہے؟ نصیحت نہ ماننا بدبختی ہے. بل انتم قوم مسرفون بلکہ ہو تم حد سے بڑھنے والے لوگ. یہ باتیں ہو ہی رہی تھی کہ قوم اور مرسلین کے درمیان جنگ ہو رہی ہے. اتنے میں اللہ کا ایک نیک صالح بندہ حبیب نجار آیا. وجاء من اقصى المدینة رجل یسعی آ گیا شہر کے دوسری دور کی طرف سے ایک آدمی دوڑتا ہوا. کام کے لوگ تو کم ہوتے ہیں نا. قال یا قوم اتبعوا المرسلین اتبعوا فرمایا اے میری قوم مان لو پیغمبروں کی بات. اتبعوا من لا يسألكم اجرا اتبعوا اتباع کرو ان کی جو مانتے تک نہیں تم سے تبلیغ پر کوئی اجرت. وهم مهتدون اور یہ ہدایت یافتہ ہے. وما لی لا اعبد الذی اور مجھے کیا ہوا کہ نہ پوجو اس اللہ کو فطرنی جس نے مجھے پیدا کیا. وإلیہ ترجعون اور اس کی طرف پلٹائے جاؤ گے. مجھے کیا ہوا یعنی تم کو کیا ہوا. بعض اوقات آدمی اپنے آپ کو خطاب کر کے مخاطب کو سمجھاتا ہے. اتخذ من دونہ آلہہ کیا اختیار کروں اللہ کے سوا اور معبود. یرید الرحمن بدر اگر ارادہ کرے میرے بارے میں رحمان ضرر پہنچانے کا. لا تغنی عنی شفاعتہم شیئا کام نہیں آئے گی مجھ کو ان کی سفارش کچھ بھی. ولا ينقذون اور نہ یہ مجھے عذاب سے چھڑا سکتے ہیں. انقذ ينقذو عذاب سے چھڑانا. انی اذا لفی ضلال مبین بے شک میں اس وقت کھلی گمراہی میں ہوں گا. انی آمنت بربکم بے شک میں ایمان لایا تمہارے رب پر. فاسمعون پس تم سن لو. کہتے ہیں کہ حبیب نجار کو اس بدبخت قوم نے جو مرسلین کے ساتھ بدتمیزی پر اتر آئے تھے انہوں نے قتل کر لیا. اور قتل کے بعد ان کو دنیا کے اندر جنت کی بشارت دے دی گئی. قیل ادخل الجنہ کہا گیا ان سے جائیے جنت. قال یا لیت قومی یعلم کاش کہ میری قوم جان لے. بما غفر لی ربی کہ میرے رب نے میری بخشش کی. وجعلنی من المکرمین اور بنایا مجھ کو باعزت لوگوں میں سے.
اولیاء اللہ، شہداء، سعداء، ان کی تکریم و تعظیم عند اللہ برحق ہے۔ اہل سنت والجماعت مانتے ہیں کہ کرامت الولی یہ حق فی حیاتی وکذا بعد مماتی۔ شرح العقائد میں، شرح المواقف میں، شرح المقاصد میں، مسامرے میں، مسائرہ میں، اصول فخری میں، تحریر و تحبیر میں، التحسیر میں، عقائد اہل سنت اس فرائینی کے ہاں کرامت الاولیاء حق، کرامت دینی عزت کو کہتے ہیں۔ اللہ دنیا و آخرت میں ان کی عزت کرتا ہے۔ ظاہر ہے بی بی مریم کے کمرے میں بے موسم میوے آ رہے تھے، کرامت تھی ان کی۔ بابا جی زکریا علیہ السلام نے بے موسم بیٹا مانگا، ظہوری کرامت کے جگہ میں دعا قبول ہوتی، اللہ نے انہیں بھی بیٹا دیا۔ یوسف علیہ السلام کی قمیص جب مصر سے روانہ ہوئی تو شام میں یعقوب علیہ السلام نے کہا مجھے خوشبو آ رہی، اور جب قمیص پہنچی اور ان کی آنکھوں پہ رکھی تو فرتد بصیرہ، بینائی واپس بحال ہو گئی۔ اتنی کرامات کہ بعض اکابر اور بزرگوں نے کرامات الاولیاء پر کتابیں لکھی۔ حکیم الامت مولانا اشرف علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بھی کرامات پر کتاب لکھی۔ ہندوستان کے اولیاء سے کرامات کا ظہور زیادہ ہے، کیونکہ کفر کے اندھیرے تھے، ہر جگہ ڈوگرے اور ایندھڑو موجود تھے۔ ان کی آنکھیں کھولنے کے لیے اللہ نے داتا گنج بخش اور معین الدین چشتی اور بختیار کاکی اور فرید گنج شکر اور نظام الدین اولیاء، ان کی وہ کرامات دکھائی کہ دنیا حیران ہے اس پر۔ وَمَا أَنزَلْنَا عَلَىٰ قَوْمِهِ مِن بَعْدِهِ، اور نہیں اتارا ہم نے اس نافرمان قوم پر ان پیغمبروں کے بعد یا اس حبیب نجار کے بعد، من جند، کوئی لشکر، من السماء، آسمان سے، وما كنا منزلین، اور نہ ہم اس طرح اتارنے والے ہیں۔ غرق کرنے کے لیے لشکر کی کیا ضرورت؟ ان کانت الا صیحۃ واحدہ، نہ تھی مگر ایک ہی چیخ، فاذا هم خامدون، پس ناگہاں وہ کٹھے بجھے۔ یا حسرتن علی العباد، اے افسوس ان ناکارہ بندوں پر، ما یاتیہم من رسول، نہیں آئے ان کے پیغمبر، الا کانوا بہ یستہزئون، مگر اس کا استہزاء کرتے تھے۔ پیغمبر تو پیغمبر ہے، اولیاء کے استہزاء کے بعد کسی نے آرام و عزت نہیں دیکھی۔ ہیج کو میرا خدا رسوا نہ کر، تا دل صاحب دل نعمت بدرد۔ امام بخاری کو بخارا کے بادشاہ نے پریشان کیا، آج تک بخارا اور سمرقند پر قہر الہی برس رہا ہے۔ مولانا روم کو امیر بلخ نے نکالا، 500 سال تک بلخ میں اللہ نے عالم پیدا نہیں کیا۔ شاہ اسماعیل کو سرحد کے لوگوں نے نہتہ چھوڑا اور غلط لوگوں کے ساتھ مل کر ان کو قتل کیا، اور ان کے سپاہیوں کو وہ غیرتی قوم ان کی بیٹی اور بہنیں لاہور کے سکھ اٹھا کے لے گئے اور کڑنج نہیں کر سکے۔ پاکستان کی تاریخ میں جتنے بڑے عالم اور ولی مفتی محمود تھے، اس کی مثال روئے زمین پر نہیں ہے، لیکن اس قوم نے، اس بدھو قوم نے، کوتھی قوم نے ساتھ نہیں دیا، اور جیسے چاہیے تھا اور جیسے قدر کی کرنی تھی اس طرح قدر نہیں کی، تو آج نہ ان کا حکمران ڈنگ کا ہے، نہ ان کے سیاستدان کوئی خاص آدمی ہے، پریشان حالی۔
خمینی کے ساتھ جب حضرت اقدس مفتی محمود نے ملاقات کی تو خمینی نے کہا میرے ساتھ آپ کی ملاقات بہت ضروری تھی، آپ کی ملاقات نے میرے دل و دماغ میں اہل سنت کے نقوش ڈالے، اور افسوس کیا کہ جس طرح ایران کے لوگوں نے میری قدر کی، کاش کہ اہل سنت مسلمانان پاکستان آپ کا احترام کر دیں۔ ہے افسوس ان لوگوں پر نہیں آئے ان کے ہاں پیغمبر مگر اس کا استہزاء کرتے تھے، اور استہزاء بالرسل مستلزم عذاب ہے۔ استہزاء بالاولیاء والصالحین، استہزاء بالعلماء الراسخین الربانیین مستوجب عذاب ہے، یہ مطلب ہے آیات کا۔ الم یروا کم اہلکنا قبلہم من القرون، دیکھا نہیں کتنے ہلاک کر چکے ان سے پہلے امتوں کی امتیں، انہم الیہم لا یرجعون، وہ اب ان کے پاس نہیں آئیں گے، دنیا میں گزرے ہوئے لوگ نہیں آ سکتے، فلاں نظر آیا فلاں نظر آیا، اکو بکو سندر بکو، یکو بکو والا دین نہیں ہے، یہ نصوص قطعی یقینی کا دین ہے، اخبار کاذبہ و حکایات واہیہ یہ کوئی چیز نہیں۔ اس لیے ابن الجوزی نے کتاب لکھی اور اس کا نام ہے العلل المتناہیہ فی الروایات الواہیہ، واہیات اجرتم بل، اور کتاب کے در آگلی یا پیغمبر نے فرمائلی اور ما پدیستر گولی دلی دادا سند ہے، کتاب کے در آگلی پیغمبر نے فرمائلی اور ما پدیستر گولی دلی اور سند نشتے دے داخلول لیستا۔ وَإِن كُلٌّ لَمَّا جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ، اور نہیں ہے مگر سارے کے سارے ہمارے ہاں حاضر ہوں گے، گرفتار ہوگا، اولین و آخرین بروز قیامت بارگاہ اقدس میں کھڑے ہوں گے۔ وَآیَةٌ لَهُمُ الْأَرْضُ الْمَيْتَةُ، ان کے سمجھنے کے لیے بنجر زمینیں، احیناہا ہم کیسے حیات دیتے، سبحان اللہ، کیسے گل لالا، گل نرگس، گل خاشخاش، گلاب، یاسمین، جاسمین کیسے نکل آتے، سبحان اللہ۔ وی گلاب دا اصل شہزاد دے، رام بیل چامبیل نو کران ولی دینا، او دا فلان کی خاند کو تراشی، دا دروازے گلاب نسپڑی گلنا، یہ اللہ کی قدرت ہے۔ کیسی بنجر زمین ہوتی ہے، ویران، سنسان، بے بار، پریشانی کی جگہ، اور جب بارش رحمت گزر جاتی ہے تو لہلہاتی ہوئی کہتیاں، زبردست قسم کے باغات، پھلدار درخت، چھاودار تنےدار درخت نکل آتے ہیں، اور نشانی ہے ان کے لیے ویران سرزمین جس کو ہم آباد کرتے ہیں، وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا، اور نکالتے اس سے بیج، فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ اس میں کھاتے بھی ہیں، وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنَّاتٍ مِّن نَخِيلٍ وَعَنَابٍ، اور ہم اگاتے ہیں اس میں باغات کھجور و انگور کے، یہ سرمدی میوہ ہے، کھجور سال ہر سال ملے گا، انگور سال ہر سال ملے گا، انگور نہیں ہوگا تو کشمش تو ہوگا نا، یہ حکمت ہے ان دو کے ذکر کرنے کا۔ وَفَجَّرْنَا فِيهَا مِنَ الْعُيُونِ، اور ہم چالو کر چکے ہیں ان میں چشمے، لِيَأْكُلُوا مِن ثَمَرِهِ تاکہ یہ کھائیں اس کے پھلوں میں سے، وَمَا عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ اور اس کو نہیں بنائے ان کے ہاتھوں نے، افلا یشکرون کیا یہ شکر نہیں کرتے، انسانی ہاتھ کہاں پھل پھول بنا سکتے ہیں،
سبحان الذی خلق الازواج کلھا، پاکی ہے اس اللہ کے لیے کہ پیدا کیے سب قسم کے پھل پھول، مما تنبت الارض، جس کو اگاتی ہے زمین، او ہو روڈ بھرے ہوئے تربوز و خربوز کے. یا رب تیری خدائی کتنی مسلم ہے، تیری قدرت کتنی بڑی اور عظیم ہے. اور جہان کا پھل کراچی میں موجود ہے. کراچی قیامت تک آباد و شاد رہے. کراچی اپنے زمانے کا بخارا و سمرقند و تاشقند ہے، ترمذ ہے اور نیساپور ہے، حمص اور حلب ہے انشاءاللہ تعالی. توحید و سنت کا معدن ہے. ومن انفسہم، خود یہی لوگ، ومما لا یعلمون، اور جو یہ جانتے ہی نہیں. الحمدللہ حرمین شریفین زادہم اللہ حفظا و سلاما ورزقنا اللہ الحضور فیہما للحج والعمرة والزیارہ مع الذین نحبهم ومع الذین یحبوننا بتوفیق رفیق. اس سرزمین کے علاوہ کل عالم میں کراچی جیسا شہر و وطن نہیں. یاد رکھنا کراچی کی خوبیاں، کراچی کے پھل پھول، کراچی کے گلوزار ماحولیات پر یہ عاجز فقیر ایک عظیم کتاب لکھ سکتا ہے. وَآیَةٌ لَهُمُ اللَّیلُ، اور نشان عبرت ہے ان کے لیے رات. کیسے اچانک جو ہے نا روشنی کم ہو جاتی ہے اور اندھیرا چھانے لگتا ہے. نَسْلَخُ مِنْهُ النَّهَارُ، ہم کھینچ لیتے اس سے دن، جیسے بکرے کے کھال کھینچ کے صاف بکرا رہ جاتا ہے. فَإِذَا هُمْ مُظْلِمُونَ، ناگہاں یہ اندھیرے میں ہو جاتے ہیں. اس اندھیرے کی بھی ضرورت ہے آرام اور راحت کے لیے. وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا، اور سورج گھوم رہا ہے اپنے محور کے ارد گرد. سورج گھوم رہا ہے بلکہ زمین تک گھوم رہی ہے. تفسیر بیضاوی میں ہے وَالشَّمْسُ تَسْجُدُ لِخَالِقِهَا وَمُنشِئِهَا. صحیح مسلم میں ہے روزانہ سورج نکلنے کے لیے بارگاہ اقدس میں سجدہ کرتا ہے اور پھر اس کو اجازت ملتی ہے. قیامت کے قریب سجدہ کرے لیکن اجازت نہیں ملے گی. فرجعت القہقرہ، پلٹ جائے گا. یہی قیامت ہے. ذالک تقدیر العزیز العلیم، یہ اندازہ عزیز العلیم کا ہے. والقمر قدرناہ منازل، اور چاند کے بھی ہم نے مقرر کیے ہیں اترنے کی جگہ. حتی عاد، یہاں تک کہ ہو جاتا ہے کالعرجون القدیم، جیسے ٹہنیوں کھجور کی پرانی، پتلا تار سا رہ جاتا ہے اور ایک دن غائب ہو جاتا ہے اور اگلے دن پر طلوع ہو جاتا ہے. نظام شمسی اور نظام قمری حساب کے دو بڑے ستون ہیں. للشمس ينبغي لها ان تدرك القمر، نہ سورج کو اجازت ہے کہ وہ پکڑ لے چاند کو. وَلَلَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ، اور نہ رات آگے بڑھ سکتی ہے دن سے. وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ، ہر ایک اپنے محور میں گھوم رہا ہے. سب کے گھومنے کے اوقات اللہ نے مقرر کیا. اچانک آ جاتا ہے کوئی سائنسدان، وہ کہتا ہے جی بس سورج و چاند ٹکرانے والے ہیں، زمین اس کے بیچ میں تس نس ہو جائے گی. پھر کہتے ہیں سورج بھی نکل گیا اور چاند بھی ایک طرف ہو گیا. تو اس غریب کا دماغ خراب ہے، یہ پاگل سائنسدان ہے. وَآیَةٌ لَهُمْ، اور نشان عبرت ہے ان کے لیے. اَنَّا حَمَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمْ، کہ ہم بٹھاتے ہیں ان کی آل و اولاد کو فی الفلک المشحون، کشتی بھری ہوئی میں. کشتی بھر جاتی ہے اور ایک جگہ سے دوسری جگہ. اللہ اللہ. وَخَلَقْنَا لَهُم مِّن مِّثْلِهِ مَا يَرْكَبُونَ، اور ہم پیدا کرتے ہیں ان کے لیے اس جیسے جس پر یہ سواری کر لے. یہ دیکھے کشتی کا ذکر کر کے کہا اور بھی سواری کی چیزیں پیدا کر رہا ہے. لانچ، راکٹ، سمندری جہاز اور کتنی دنیا بھر کا ساز و سامان ہے. وَإِن نَّشَأْ نُغْرِقْهُمْ، چاہے ہم
تو غرق کر دیں ان کو، فلا صریخ لہم، کوئی ان کا فریاد سننے والا نہیں ہوگا، ولا ہم ینقذون، نہ یہ بچائے جائیں گے، الا رحمتا منا، مگر ایک رحمت ہے ہماری کہ کشتی آرام اور راحت سے کنارے پہ لگ جاتی ہے۔ لے آیا وہ سفینے کو کنارے پہ بخیر، لے آیا وہ سفینے کو کنارے پہ بخیر، غرق کرنے کو اگرچہ کہیں منج ڈال آئے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّقُوا مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ، اور جب کہا جاتا ہے ان سے ڈرو آنے والے احوال سے، وَمَا خَلْفَكُمْ، اور جو تم پیچھے چھوڑتے ہو، لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، تاکہ تم پر رحم ہو، وَمَا تَأْتِيهِمْ مِنْ آیَةٍ مِنْ آیَاتِ رَبِّهِمْ، نہیں آتی ان کے بعد نشانی رب کی نشانیوں میں سے، إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ، مگر اس سے منہ موڑتے ہیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنفِقُوا، اور جب ان سے کہا جاتا ہے خرچ کرو، مما رزقکم اللہ، اس مال میں سے جو دیا تم کو اللہ نے، قال الذین کفروا، کہتے کافر لوگ، للذین آمنوا، مسلمانوں سے، انطعم، کیا ہم کھلائے، من لو یشاء اللہ اطعمہ، اگر اللہ چاہتا تو کھلا دیتا، یہ خدا کے دربار کے بھوکے ہیں، ان کو کیوں کھلاتے ہو؟ توبہ، ان انتم الا فی ضلال مبین، نہیں ہو تم مگر کھلی گمراہی میں۔ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ، اور یہ کہتے کب ہوگا یہ وعدہ، ان کنتم صادقین، مَا يَنظُرُونَ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً، نہیں یہ انتظار کرتے مگر ایک چیخ کی جو قیامت کے قریب ان کی ہلاکت کے لیے آئے گی۔ تَأْخُذُهُمْ، جو پکڑے ان کو، وَهُمْ يَخِصِّمُونَ، اور یہ آپس میں لڑ رہے ہو، فَلَا يَسْتَطِيعُونَ تَوْصِيَةً، نہ ان کی طاقت ہوگی وصیت کرنے کی، وَلَا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ يَرْجِعُونَ، اور نہ یہ گھر کی طرف جا سکیں گے۔ انسان پر جب کٹھن وقت آ جائے تو کچھ ارمان اس کے ہوتے ہیں لیکن موقع نہیں ملتا۔ ایک جہاز میں ہم سفر کر رہے تھے، ملتان جا رہے تھے، وہاں ایئرپورٹ پر جہاز نہیں اتر سکا، پہیے نہیں کھلے اور کراچی کی طرف واپس ہو گئے، تو یقین ہو گیا کہ یہ جہاز شاید حادثے کا شکار ہو۔ پھر اسے اجازت دیتے ہیں کہ ایئرپورٹ پر فارم وارم ڈال کے مارو اس پہ، کم لوگ بچتے ہیں، اور یا یہ کہ سمندر میں گرا دو۔ تو میں کہتا تھا کہ یار کسی طرح ایک ٹیلی فون کر ہو جائے۔ تو منصور بھائی نے پوچھا کیوں؟ میں نے کہا محمد انور شاہ کو منع کرنا ہے کہ وہ جنازہ نہ پڑھائے، کیونکہ وہ غریب کمزور عاجز سا ہے کہ رش میں کچل نہ جائے۔ تو انسان کو ایسے موقع پہ کتنی فکریں ہوتی ہیں۔ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، اور پھونکا جائے گا بنسری میں، سور اسرافیل بجے گا، فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنسِلُونَ، پس ناگہاں یہ قبروں سے رب کی طرف جا رہے ہوں گے۔ یہاں سلون کے معنی آہستہ آہستہ جا رہے ہوں گے۔ بڑا رش ہوتا ہے نا تو آپ سمجھیں گے لوگ کھڑے نہیں، چل رہے ہیں مگر رفتار بہت سلو ہے۔ قالوا یا ویلنا، کہیں گے افسوس، من بعثنا من مرقدنا، کس نے اٹھایا ہمیں اپنی قبروں سے۔ ھذا ما وعد الرحمن، یہ تو وہ وعدہ ہے جو اللہ رحمان نے کیا۔ وصدق المرسلون، اور سچ کہا تھا پیغمبروں نے کہ قیامت قائم ہوگی۔ ان کانت الا صیحۃ واحدہ، نہ تھی مگر ایک ہی چیخ، ایسی زہریلی ہوگی کہ پورے زندے مر جائیں گے اور مرے ہوئے دوبارہ اٹھ جائیں گے۔ فَإِذَا هُمْ جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ، پس ناگہاں سارے ہمارے ہاں گرفتار حاضر ہوں گے۔ فَالْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا، آج ظلم نہیں ہوگا کسی کے ساتھ بالکل۔ وَلَا تُجْزَوْنَ، اور نہ تمہیں بدلہ دیا جائے گا، الا ما کنتم تعملون، مگر جو تم نے عمل کیا۔
ان اصحاب الجنت الیوم فی شغل فاکہون، جنت کے لوگ آج اپنے کام میں لگے ہوئے ہیں. جنتی لوگ جنت میں جنتی حوروں کے ساتھ، جنتی عورتوں کے ساتھ اپنی خواہشات پوری کریں گے. ہم وازواجہم فی ظلال، یہ اور ان کی بیویاں چھاؤں میں ہوں گے. علی الارائک کے چپرکٹوں پہ، متکئون ٹیک لگائے ہوئے، عیش و عشرت. لہم فیہا فاکہہ، ان کے لیے وہاں پھل ہوگا. وَلَهُمْ مَا يَدَّعُونَ، اور جو یہ مانگیں گے. سب کھانے پینے اور نعمتوں کے بعد سلام، ان کو سلام پیش ہوگا. قولا من رب الرحیم، رب رحیم کی طرف سے. فرشتوں نے بھی سلام کیا، آپس میں بھی سلام، اخیر میں اللہ کا سلام پیش ہوگا. وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، علیحدہ ہو جاؤ، آج ایک جرائم پیش آؤ. دنیا کے اندر تو سب مل جل کے رہتے، پتہ چلتا ہی نہیں. الم آہد الیکم یا بنی آدم، کیا میں نے عہد نہیں کیا تھا تم سے اے بنی آدم، اللہ تعبدوا الشیطان، کہ پوجا نہ کرو شیطان کا. انہ لکم عدو مبین، یہ تمہارا دشمن ہے واضح. وَأَنِ اعْبُدُونِی، اور میری عبادت کرو. ھذا صراط مستقیم، یہ راستہ سیدھا ہے. وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْکُمْ جِبِلًّا کَثِیرًا، اور یقیناً گمراہ کر چکے ہیں یہ تم میں خلقت بہت. اس شیطان نے کتنی خلقتوں کو تباہ و برباد کیا. لویا خدایا چه پیدا پا جہان نوے، اور چه پیدا وے چه بیا نفس و شیطان نوے. افلم تکونوا تعقلون، اے کاش کہ تم عقل سے کام لو. ھذی جہنم التی کنتم توعدون، یہ وہی دوزخ ہے جس کا تم سے وعدہ ہے. اصلوها اليوم بما کنتم تکفرون، گھس جاؤ آج جہنم میں بسبب تمہارے کفر کرنے کے. الیوم نختم علی افواہہم، آج ہم مہرے لگاتے ان کے منہوں پر کہ یہ غلط بات ہے، جھوٹ نہ بولے. یہ مختلف اوقات ہیں. وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ، اور بات کریں گے ہم سے ان کے ہاتھ. وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ، اور گواہی دیں گے ان کے پیر. بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، جو انہوں نے گناہ کمائے. اعضاء بولیں گے، جیسے موبائل اچانک بول پڑتا ہے. وَلَوْ نَشَاءُ، اور اگر ہم چاہیں لَطْمَسْنَا عَلَىٰ أَعْيُنِهِمْ، تو مٹا کے رکھ دیں ان کی آنکھوں کو. یا تو آنکھیں بالکل ختم ہو جائے یا اندھی ہو جائے. فَاسْتَبَقُوا الصِّرَاطَ، یہ ڈھونڈیں گے سے اپنی سیدھا راستہ. فَأَنَّىٰ يُبْصِرُونَ، کہاں یہ دیکھ سکیں گے. لکڑون چلاس دبل پاؤ گکیگ دی، اور نے معلوم ابھی سلوڑا اور نہ جورا. وَلَوْ نَشَاءُ، اور اگر ہم چاہیں لَمَسَخْنَاهُمْ عَلَىٰ مَكَانَتِهِمْ، تو مسخ کریں ان کو اپنے گھروں پہ. فَمَا اسْتَطَاعُوا مُضِيًّا، نہ یہ چل سکیں گے. وَلَا يَرْجِعُونَ، نہ واپس جا سکیں گے. وَمَن نُعَمِّرْهُ، جس کو ہم عمر دیں. نُنَكِّسُهُ، پلٹ دیتے اس کو. فِي الْخَلْقِ، خلقت میں بڑی بڑی عمروں والوں ایک نہ ایک دن پھر مر کر زندہ ہوتے ہیں. اور یہ بھی مطلب ہو سکتا ہے کہ ایک معمر آدمی زیادہ عمر کی وجہ سے بچوں کی طرح باتیں کرتا ہے. وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ، اور ہم نے نہیں سکھایا اس پیغمبر کو شعر گوئی. وَمَا يَنبَغِي لَهُ، اور نہ ان کے لیے مناسب تھا. دیکھو بکری حلال ہے، ہر حلال جانور کے جسم میں 7 چیزیں حرام ہیں. یہ علم ہے اور ہونا چاہیے، یہ پیغمبر کو حاصل ہے. لیکن بکری میں کل کتنی مہنگیاں ہیں اور کتنے کلو پیشاب ہے، یہ قطعاً علم نبوت نہیں ہے، شان کے لائق نہیں ہے. اور ہم نے نہیں سکھایا اس پیغمبر کو شعر گوئی، اور نہ اس کے لیے مناسب ہے. ان هو الا ذکر و قرآن مبین، نہیں ہے یہ مگر نصیحت اور قرآن کھل کر بیان کرنے والا. اللہ، کتنی بڑی دولت ہے کہ اللہ نے ہمیں قرآن دیا ہے اور قرآن سے ہمارا سروکار ہے.
بعض علماء دین کا یہ خیال ہے کہ قرآن کریم والوں کو شعر نہیں پڑھنا چاہیے، لیکن یہ خیال ٹھیک نہیں ہے۔ بخاری میں ہے کہ پیغمبر بھی بعض اشعار پڑھتے تھے، اور آپ نے کہا وَلَنِعْمَ مَا قَالَ، کیا بہترین بات کہی ہے شاعر نے، أَلَا كُلُّ شَيْءٍ مَا خَلَا اللَّهَ بَاطِلُ وَكُلُّ نَعِيمٍ لَا مَحَالَةَ زَائِلُ۔ اور بہت ہی اچھے شعراء کا کلام آپ نے سنا اور ان کی تعریف فرمائی۔ لِيُنذِرَ، تاکہ ڈرا دے، مَنْ كَانَ حَيًّا، جو کوئی زندہ ہو، صلاحیت والا ہو، وَيَحِقَّ الْقَوْلُ، اور ثابت ہو جائے بات، عَلَى الْكَافِرِينَ، کافروں پر۔ اَوَلَمْ يَرَوْا، دیکھا تک نہیں، أَنَّا خَلَقْنَا لَهُم مِّمَّا عَمِلَتْ أَيْدِينَا، آئے دیکھتے نہیں ان چیزوں کو جو ہم نے پیدا کیا ان کے لیے، جس کو تیار کیا ہماری قدرت نے، انعامن، مویشیاں، فہم لہا مالکون، یہ اس کے مالک بنتے۔ اتنا بڑا اونٹ، ایک چھوٹا سا بچہ آگے چلتا ہے اور مہار پکڑا ہوتا ہے۔ اللہ وَذَلَّلْنَاهَا، اور ہم نے وہ جانور ان کے لیے فرمانبردار بنایا۔ وَذَلَّلْنَاهَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ، ان میں یہ سوار بھی ہوتے، وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ، اور ان میں گوشت بھی کھاتے، جو حلال جانور ہے ان کا گوشت کھایا جاتا ہے۔ تو مال مویشی بھی خدائی رحمت اور قدرت کی دلیل ہے۔ وَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ، ان کے لیے فائدے ہیں، وَمَشَارِبُ، اور پینے ہیں۔ واہ، ایک بھینس گھر بھی آئی ہے، اب دیکھو دودھ موجود، مٹھا موجود، دہی موجود، مکھن موجود، اصل گھی موجود، چاہے گاڑی پیو، مہمان آئے تو آدمی کتنا خوش ہوتا ہے۔ افلا یشکرون، آئے شکر نہیں کرتے؟ اللہ ہم لاکھ کروڑوں اربوں کربوں شکر بجا لاتے کہ آپ نے ہم جیسے عاجز و مسکین کو ہزاروں بین سے اگائی دیے۔ واتخذوا من دون اللہ آلہہ، اور بنائے انہوں نے اللہ کے سوا اور معبود، لعلہم ینصرون، کہ وہ ان کی مدد کر سکیں گے۔ لا یستطیعون نصرہم، نہ ان کی طاقت ہے اپنی مدد، وَهُمْ لَهُمْ جُنْدٌ مُحْضَرُونَ، یہ ان کے لیے لشکر تیار ہے۔ فَلَا يَحْزُنْكَ قَوْلُهُمْ، آپ کو غمگین نہ کرے ان کی باتیں۔ إِنَّا نَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ، ہم جانتے ہیں جو یہ چھپاتے ہیں اور جو دکھاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز مخفی نہیں۔ اولم یر الانسان، کیا دیکھا نہیں انسان نے، انا خلقناہ من نطفہ، کہ ہم نے پیدا کیا اس کو پانی کے بوندے سے، فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُّبِينٌ، ناگہاں جھگڑالو بن گیا کلم کلا، اس کو یاد نہیں ہے کہ یہ کیا چیز تھی۔ وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا، اور بیان کیا ہمارے لیے مثالیں، وَنَسِیَ خَلْقَهُ، اور بھول بیٹھا اپنی خلقت کو۔ ایسی ایسی مثال ہے۔ قَالَ مَن يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ، یہ کہنے لگا کون زندہ کرے گا ہڈیوں کو جب یہ بوسیدہ ہو چکی ہو، چور چور ہو چکی ہو۔ قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ، آپ فرمائے زندہ کرے گا اس کو وہ اللہ جس نے پیدا کیا پہلی بار، وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ، اور وہ ہر خلقت کے جاننے والے ہیں۔ عرب بادشاہ اور اوچ شریف کے بادشاہ کے آپس میں دوستی تھی۔ اوچی غیر مسلم تھا، عرب بادشاہ کو کہا ایک عالم دے دو جو مجھے قرآن شریف پڑھا دے، معانی اور تفسیر کے ساتھ، لیکن مجھ پر مسلمان کرنے کی محنت نہ کرے۔ عرب بادشاہ نے ایک عالم دین تیار کیا اور وہ اوچ آیا، اور اوچ شریف میں بادشاہ اوچی کو قرآن شریف پڑھانا شروع کیا۔ طریقہ یہ تھا کہ اوچی
خود ہی 2-4 رکوع پڑھ کے پھر ترجمہ اور تفسیر، یعنی وہ عرب عالم اور اوچھی سنتا تھا۔ جب سورۃ یاسین آئی اور یہ آیت آئی، قل یحییھا الذی انشأھا اول مرہ، آپ فرمائیے ان بوسیدہ ہڈیوں کو زندہ کرے گا وہ جس نے پیدا کیا پہلی بار، وہو بکل خلق علیم، اور وہ ہر خلقت کو جانتے ہیں۔ تو اوچی نے کہا یا ہونا چاہیے تھا وہو علی کل شیء قدیر، وہو بکل خلق علیم کیوں آیا؟ تو بادشاہ عرب کے عالم دین نے کہا کہ مجھے بات کرنے کا موقع دے دو۔ عالم دین نے بات کی کہ وہ بکل خلق علیم یہاں مناسب ہے، وہ علی کل شیء قدیر مناسب نہیں ہے۔ اوچی نے کہا بہتر ہے کہ آج کلمہ پڑھ لیتے ہیں۔ قرآن نے اپنا زور دکھا دیا۔ الذی جعل لکم من الشجر الاخضر نارا، وہ اللہ جس نے پیدا کیا تمہارے لیے ہرے درخت سے آگ، اخضر اور پھر نار، ہرا اور آگے آگ، کوئی فاصلہ نہیں ہے۔ ہری پگڑی مستحق کے نار، اخضر نار، ایسا ویسی۔ اور یہ کہتے اوہ جنت میں ہرا لباس ہوگا، تم نے لباس تو نہیں پہنا ہے، کرتا شلوار تو ہرے نہیں کیے، اور اگر کرتا شلوار ہرے بھی ہو جائے تب بھی ناجائز ہے۔ کیوں؟ جنت میں تو کنگن پہنائے جاتے ہیں، جنت میں تو زیورات پہنائے جائیں گے جو مردوں کے لیے منع ہے، جنت میں تو شراب پلائی جائے گی جو دنیا میں منع ہے۔ تو جنتی لباس ہونے کی وجہ سے تو معلوم ہوتا ہے کہ دنیا میں یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ کی شان دیکھو، ہر رنگ کی پگڑی ثابت ہے، ہر رنگ کی ثابت نہیں۔ ایسا خدا نے ان کو یتیم مسکین بنایا ہے۔ اور وہ اللہ جس نے پیدا کیا تمہارے لیے درخت ہرا بھرا، نارا اسی میں آگ لگتی ہے، یہ ناری، فَإِذَا أَنْتُمْ مِنْهُ تُوقِدُونَ۔ بعض کہتے ہیں دارالعلوم دیوبند نے بھی ہری پگڑیاں دی، اس وقت یہ بدعت کا شعار نہ تھا، اور اب بدعتیوں کا شعار ہے، اہل حق کو اس سے بچنا چاہیے۔ اور ناگہاں تم اس میں سے آگ جلاتے ہو، اَوَلَيْسَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِقَادِرٍ کو قدرت کا ذکر بھی آیا، آیا نہیں ہے وہ اللہ جس نے پیدا کیا آسمان و زمین، قادر علی اس پر ان یخلق مثلہم کہ پیدا کرے ان جیسے، بلا وہو الخلاق العلیم، یاد رکھو وہ بہت بڑا پیدا کرنے والا علم والا ہے۔ سبحان اللہ۔ انما امرہ اذا اراد شیئا، بے شک اس کا کہنا ہوتا ہے جب چاہے کوئی کام، ان یقول لہ کن فیکون، کہ کہہ دیتا ہے اس سے ہو جا پس وہ ہو جاتا ہے۔ فسبحان الذی بیدہ ملکوت کل شیء، پاکی ہے اس اللہ کے لیے جس کے قدرت میں اختیارات ہر چیز کے ہیں، وہ الیہ ترجعون، اور اسی کی طرف پلٹ دیے جاؤ گے۔ اس جگہ تفسیر کبیر میں لکھا ہے کہ امام راضی امام غزالی پر رحمتوں کی دعا کرتے تھے، جس نے کہا تھا کہ حدیث میں ہے اقرأوا الیاسین علی موتاکم، مرنے والوں کے سامنے سورۃ یاسین پڑھو۔ تو امام غزالی کہہ چکے ہیں وہ 505 میں مرا ہے، اور امام راضی 606 میں مرے ہیں، 101 سال کا مسافت ہے۔ کانا فخر الرازی یرحم علی الغزالی، کیونکہ وہ کہا کرتے تھے کہ عجیب بات ہے کہ بوقت مرگ دل فیل ہوتا ہے، اور حکم ہے کہ مرنے والے کے سامنے سورۃ یاسین پڑھو۔
تمام مشکلات حل کرنے کا ایک سیر نسخہ سورۃ یاسین ہے. سورہ صافات مکی ہے، موجودہ ترتیب میں 37 ہے، نزول میں 56 ہے، رکوع 5 ہے، آیات 182 ہے. سورۃ یاسین میں مرسلین کی شہادت تھی اللہ کی تفرید و توحید پر، اور سورۃ صافات میں ملائک کی شہادتیں ہیں مسئلہ توحید پر. یہی مناسبت دونوں سورتوں میں لفظ بلفظ موجود ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم والصافات صفا. قسم ہے قطار بنانے والوں کی جو قطار باندھتے ہیں. کبھی ضرورت پیش آتی ہے، صفیں ہم بناتے ہیں نماز میں، میدان جنگ میں صف بندی کی ضرورت ہوتی. صف ویسے نہیں باندھتی، آگے ہو جاؤ پیچھے ہو جاؤ، وہ پیروں میں فاصلہ کم کر دو، پانچے اوپر کر لو، سر ڈھکو. فالزاجرات زجرن، پس قسم ہے جھڑکنے والوں کی جو جھڑکتے. بڑا ڈانٹ دیا. کیا ڈانٹ دیا ہے تو بڑا دودھ سے دھلا ہوا پیدا ہوا ہے، تجھے ڈانٹا نہیں جا سکتا ہے. ہاں جی، یہ دیکھو دوسرا درجہ ان علماء و اساتذہ کے ہیں جو تنبیہ کرتے ہیں. فالتالیات ذکرن، پس پڑھنے والوں کی جو اللہ کو یاد کرتے ہیں. علماء کہتے ہیں کہ استاذ قہرجن بہتر ہے رحمند سے. استاذ جو قہرجن نہ ہو، غصناک نہ ہو، اس کے شاگرد بازار میں شلغاتی کھیلتے. صفیں بناؤ بھیا، سیدھے ہو جاؤ، ڈسپلن اختیار کر لو. ڈسپلن. والصافات صفا. نہیں بناتے ہو تو پٹنے کے لیے تیار ہو جاؤ. فالزاجرات زجرا. مقصد کوئی پروگرام ہے. فالتالیات ذکرا. اور جواب قسم ان الہکم لواحد، یقیناً معبود تمہارے واحد وحدہ لا شریک. کہتے کچھ صفیں آسمانوں میں ملائک کی ہے، بس صفوں میں کھڑے، کچھ رکوع میں، کچھ سجود میں، کچھ قوموں میں، کچھ جلسہ میں، کچھ قاعدہ میں. نماز کی تمام ہیئت ملائک کی ہے. رب السماوات والارض، مالک ہے آسمان و زمین کے، وما بینہما، جو اس کے درمیان میں، ورب المشارق، اور وہ مشرقوں کا بھی رب ہے، کیونکہ موسم کے اعتبار سے جائے طلوع سورج کی بدلتی ہے اور جائے غروب بھی. انا زینا السماء الدنیا بزینت الکواکب، ہم نے خوبصورت بنایا آسمانی دنیا کو ستاروں کی رونق سے. وحفظا من کل شیطان مارد، اور یہ حفاظت بھی ہے ہر شیطان سرکش سے. مارد، مرادہ اس کی جمع ہے، مارد اور مرید سرکش. مرادہ یمرد، سر چڑھائی کرنا. لا یسمعون الی الملأ الاعلی، نہیں سن سکتے بالائی مخلوقات کو. یہ سننا چاہتے ہیں لیکن اب نہیں سنیں گے، بند ہو گئے. وَيُقْذَفُونَ مِنْ كُلِّ جانب، اور پیٹے جائیں گے ہر طرف سے، ہر طرف سے ان کو پھینکا جائے گا. یہ کوشش کرتے ہیں کہ اوپر کی خبریں سنے شیاطین. دحوراً، دھکے دے کر، جو ڈسپلن کے خلاف ہو، قطار میں نہ ہو، ترتیب سے نہ آئے، مارو 2 دھکا، گرتی ہوئی دیوار کو 1 دھکا اور دو. دھکا دینا، ڈانٹنا، سمجھانا، یہ قرآن کی تعلیم ہے. تم واقف کس چیز سے؟ تم نے علم پڑھا کہاں ہے؟ تمہیں علم کی ہوا بھی نہیں لگی. دہورا، دھکے دے کر. اللہ، اس دن حضرت مولانا تقی صاحب مدظلہ سے حرم میں مل رہا تھا. مولانا کو پتہ چلا تو میری طرف بڑھے، میں ان سے زیادہ آگے بڑھا.
تو درمیان میں ایک مفتقلزی والا آ رہا تھا، ایک تفیلی مارکنڈو حرف علت. تو عزیز مسجد نے اس کو ایسا دھکا دیا کہ یہاں سے وہاں تک بھیج دی، اور یوں مولانا سے بات چیت پوری ہو گئی. تو نظم اور ضبط کا اگر لحاظ نہ ہے تو پھر آپ ادارہ و انتظام نہیں کر سکتے. مولانا فضل الرحمان صاحب یہ نئے مہمان خانے میں جا رہے تھے، ایک طالب نے درخت سے چھلانگ لگائی، مولانا نے نظر میں لیا تو جیسے پکڑا نا تو یہ دور محلے تک پٹک دیا اس کو. ظاہر ہے بد تہذیب اور بد تمیز کا علاج یہی ہے. ایک شخص میرے پاس آیا کہ میں ایک بات کرتا ہوں، آپ کو غصہ تو بہت آئے گا، غصہ نہ کرے. میں نے کہا غصہ نہیں کروں گا، میں نے لاٹھی قریب کی. میں نے کر سوال. کہنے لگا یہ تو مشکل ہو جائے گا. میں نے کہا اللہ آسان کر دے گا، ایک دو کھا کے سیدھے ہو جائیں گے. یعنی یہ بکواس کریں اور ہم سنتے رہے، ہم ان کے بکواس کے لیے بیٹھے ہوئے. خیر تو ہے. دہورن دکھے دو کہتے جی ملنے آئے. اور کہاں سے آئے؟ سوابی سے. کہاں سے آئے؟ مردان سے، پاٹ سے. جھوٹ. لعنت اللہ علی الکاذبین. یہی کہ طلباء مدرسوں میں پڑھتے ہیں. اور دروغو سب سے پہلے دیانتداری ان لوگوں سے نکل گئی. نماز میں خود پڑھاتا ہوں، وعظ کرتا ہوں، دعا مانگتا ہوں، آدھا گھنٹہ مصلی پر بیٹھتا ہوں، وہ ان کو منظور نہیں ہے. بس یہ ہاتھ میں لائیں گے، یہ تو بہت مشکل ہو جائے گا. دحورن ایسے بد نظموں کو اور بے ضابطہ چلنے والوں کو دھکے دے. وَلَهُمْ عَذَابٌ وَاصِبٌ اور ان کے لیے عذاب ہوگا ہمیشگی کا. الا من خطف الخطفۃ مگر جس نے اچک لیا، اچک کر دوڑتے ہوئے کوئی بات سیکھ لی، ملائک کے اوپر کی بات سنی. فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ ثَاقِبٌ بس پیچھے لگ جائے گا اس کے انگارہ جلتا ہوا. تو واہ اللہ. فاستفتہم پس پوچھئے ان سے، اہم اشد خلقا یہ زیادہ مضبوط ہے پیدا ہونے میں، ام من خلقنا یا جس کو ہم نے پیدا کیا. یہ کیا چیز ہے؟ اللہ نے بڑے بڑے پہاڑ آسمان پیدا کیے. انا خلقناہم من طین لازب ہم نے پیدا کیا ان کو ایسے کیچڑ سے جو چمٹتی ہے. لاوا منی مادہ. بل عجبت ویسخرون بلکہ آپ تعجب کرتے ہیں اور یہ ہنسی اڑاتے ہیں. وَإِذَا ذُكِّرُوا لَا يَذْكُرُونَ جب انہیں نصیحت کی جاتی ہے نصیحت نہیں سمجھتے. وَإِذَا رَأَوْا آیَةً يَسْتَسْخِرُونَ اور جب دیکھ لیتے ہیں نشان قدرت ہنسی اڑاتے ہیں. ہم ان کو قریب بھی آنے دیتے، ان کو بٹھا کے چائے بھی پلاتے، پھر یہاں سے جا کے نقلیں اتارتے. بعض بڑے مدرسے کے اساتذہ نے کہا کہ ان کا قریب ہونا اور آپ سے ہر وقت ملنا یہ حکمت و مصلحت کے خلاف ہے. اس دن سے میں نے کہا میں پلار دے راشی چوس ملاوشی سوس اگو رہوں گا سر دا آگا پلیت بوٹے دے دا آگا گندہ نسل لے چتے پہ سمر اللہ سو یہ دے لکی کی ادری گی دے سر خوش سم دے لرگی سلوک کے اللہ سمی بھی. وقالو اور کہنے لگے ان ھذا الا سحر مبین نہیں ہے یہ مگر جادو آگے. اذا متنا وکننا ترابا وعظاما آیا جب ہم مریں گے اور ہوں گے مٹی اور ہڈیاں. انا لمبعوثون کیا ہم نے سر سے اٹھائے جائیں گے. او آباؤنا الاولون اور ہمارے اگلے بزرگ جو گزرے ہیں. قل نعم آپ فرمائے ہاں تم اور تمہارے سارے اٹھائے جائیں گے. وانتم داخرون
اور تم ذلیل کیے جاؤ گے کیونکہ ذلت کے مستحق ہو. فإنما هي زجرة واحدة، بس بے شک یہ جھڑکی ہوگی ایک. فإذا هم ينظرون، پس ناگہاں یہ کھڑے ہی رہ جائیں گے. اور ایک بزرگ قاضی تھے ایک گاؤں کے، خاندانی قاضی تھا. اس کا کہنا یہ تھا کہ امامت اور نکاح یہ میرا کام ہے، کوئی اور نہیں کر سکتا. میں نہیں ہوں تو کرے. تو ایک بڑے عالم مسلح پہ کھڑے تھے، جنازہ پڑھا رہے تھے، اور قاضی صاحب نے ایسے آتے ہوئے گلا کنکارا، اور تصفر نے مخ کے تلے ہو گیا. ذرا غلے موت جنازی کے دد خزا کارم سے ذرا دماغ ہو بھائی خدا ہے. ویروک شرط اہم شاتا شکنا بے لس سفر نے شاتا تلے. حافظ صاحب تراویح پڑھا رہے ہیں، استاذ العلماء، استاذ الحفاظ، استاذ القراء، شیخ المشائخ. انہی کا ایک شاگرد شرارتی شیطان وہ تیسری چوتھی صف پہ آ کے آیات بتا رہا ہے. حافظ صاحب ابھی رکے نہیں ہیں اور یہ آیات آگے پڑھتا ہے. اللہ اکبر، سمع اللہ لمن حمدہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، السلام علیکم. کچھ اور ٹول کے بدا سے کہنا دریو سفر نپس آ رہونیو یہ مرے نے رونی اچھتے قسم کے تیرا اخلاص کو آلے پرے خوچ غل دلاڑا. یہ دلا ما شاگرد ہو ما تنگے پتہ رہو سرحد کے دا بیماری ڈی ٹونگی ٹونگا مار ابھی تو ٹونگا مار ہو تو فإنما هي زجرة واحدة، پس بے شک وہ ایک ہی جھڑکی ہوگی. ایک ہی جھڑکی بھی کوئی جھڑکی ہوتی. فإذا هم ينظرون، پس ناگہاں وہ دیکھتے ہی رہ جائیں گے. وقالوا، اور کہیں گے یا ویلنا، اے افسوس، هذا يوم الدین، یہ تو قیامت کا دن ہے. هذا يوم الفصل الذي كنتم به تكذبون، یہ وہ دو ٹوک دن ہے جس کی تم تکذیب کرتے تھے. احشروا الذین ظلموا وازواجهم، جمع کرو ظالموں کو اور ان کے ہم شکلوں کو، ازواج یا ان کی بیویوں کو، ان کے جوڑوں کو. ازواج زوج کی جمع ہے، زوج کا اطلاق دونوں پر ہوتا ہے. ہوا زوجک وہی زوجک. اور عرب نے پوچھا نا پاکستانی سے کہ ہی زوجتو کا، کبھی ہی زوجتو کا، کہ لا حول ولا قوت الا باللہ. غریبوں کو عربی نہیں آتی، عربی بولنا چاہیے، سیکھنا چاہیے. اکٹھے کرو ان ظالموں کو اور ان کے جوڑوں کو. وما کانوا یعبدون، اور جن کا یہ پوجا کرتے تھے، من دون اللہ، اللہ کے سوا. فاہدوہم، گسیٹو ان کو، الی صراط الجحیم، جہنم کی طرف. وقفوہم، روکو ان کو، انہم مسئولون، ان سے سوال ہونے والے. وہ سوال یہ ہے، ما لکم لا تناصرون، کیا ہوا تمہارا کوئی سے امداد نہیں. بل ہم اليوم مستسلمون، بلکہ وہ خود آج کے دن تابعدار بنیں گے. واقبل بعضهم على بعض يتساءلون، متوجہ ہو جائیں گے بعض بعض کو اور پوچھیں گے. قالوا انکم کنتم تاتوننا عن الیمین، کہیں گے تم آ رہے تھے ہمارے پاس دائیں طرف سے ہر کار خیر کا نام لے کے. بدعت تو خیر کے ارادے سے ہوتی ہے. صلاۃ و سلام میں بدعت، اذان میں بدعت، نماز کے لیے قیام میں بدعت، یہ سارے خیر کے کام ہیں. صلاۃ و سلام پیغمبر نے جو بتایا اس کو کافی نہیں سمجھا جاتا. اپنی طرف سے نعتیں بنائی ہے اس کو صلاۃ و سلام سمجھتے ہیں. وہ ایک بچے کو استاد نے کہا کہ پڑھو، سبق پڑھ رہا تھا. بچوں کی عادت ہے جب استاد نہ ہو ادھر ادھر دیکھتے ہیں، خاموش ہو جاتے. ادھر ادھر دیکھ رہا تھا، خاموش ہو گیا. اچانک استاد جی آئے.
تو پھر شروع ہو گیا کاف زر کاف ظرفا ریوا پیشرو والذین آمنوا. 2-3 دفعہ کہا پھر خود ہی کہا یار یہ تو لگ ہی نہیں رہا. تو یہ کہتے ہیں درود و سلام پڑھو. پھر پڑھتے کون سا ہے؟ آ گیا وہ تاج والا. یہ کون سا درود ہے بھائی؟ وہی بچے جو پڑھ رہا تھا کاف زر کاف ظرفا ریوا پیشرو والذین آمنوا. یہ وہ اس بچے کی نسل سے ہے. درود وہ پڑھو جو پیغمبر نے تعلیم کیا ہے، وہ نماز میں پڑھتے ہو. اس کو کیوں نہیں پڑھتے؟ پتہ ہے اس میں پکڑے جاتے ہیں. وہ درود بیٹھ کر ہے، اپنا اپنا ہے. یہ کڑے ہوتے ہیں اور چلاتے ہیں اور آہستہ ہے. دیکھو پیغمبر نے دین کی بنیاد رکھی ہے، اساس الدین پیغمبر ہے. اس کا بتایا ہوا درود جو نمازوں میں قبول و مقبول الی یوم القیامہ، وہ بدعتی کو ناپسند ہے. پھر جعلی اور گھڑی ہوئی پر آپ جو ہے کوشش کرتے ہیں. توبہ. وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ. قالوا کہیں گے انکم کنتم تأتوننا عن الیمین، بے شک تم آ رہے تھے ہمارے پاس دائیں طرف سے، یعنی اچھے عنوان سے. اللہ کے ولی بہت بڑے ہیں. کتنے بڑے ہیں بھائی؟ خدا سے تو نہیں بڑے نا، بندگی میں بڑے، عاجزی میں بڑے، تقوی و اچھے علم و عمل میں بڑے. تو دیکھو لفظ صحیح رکھیں گے، اس کی نیت خراب ہے. اللہ نے ولیوں کو بہت کچھ دیا ہے، پھر بھی نہ حاضر ناظر ہے، نہ مشکل کشا ہے اور نہ حاجت روا ہے. کسی کی 11ویں دیتے، کسی کے منت دیتے، کسی کے نام کے بکرے دیتے. تاتوننا عن الیمین، اچھے عنوان سے ہی مارا جاتا ہے. زہر شیرینی میں یا حلوے میں ڈال کے دیا جاتا ہے. قالوا بل لم تکونوا مومنین، بلکہ تم تھے ہی نہیں مومن. یہ اتنا جرأت اور اتنا مساوی دین بنانا یہ اس لیے ہے کہ تمہارا ایمان ختم ہو چکا ہے. وما کان لنا علیکم من سلطان، اور نہیں ہے ہمارا تم پر کوئی زور. بل کنتم قوما طاغین، بلکہ تم لوگ خود سرکش ہو. سرکشی اسی کو تو کہتے ہیں. نہ مردے کو چھوڑتے ہیں نہ زندے کو. پہلی رات گٹھیرا کیا ہے؟ گٹھیرا. اور دوسری رات، تیسری رات تیجا. تو واہ. اور پھر 10واں 20واں چیلم برسی اورس تراپا قدس. مساوی دین، یہی سرکشی و بغاوت ہے. گریٹا، پہلی رات جو مردے کی خیرات ہوتی ہے اس کو گریٹا کہتے ہیں. لفظ کو دیکھو ذرا، گریٹا. یہ ہندوؤں کا رسم ہے. وہی تو دالوا پکار دے کچھ قبر کرتا لڑم ڈانگ اور منڈی نو دالوا مخ تراشی نو لڑم بہت سوزی ڈانگ بہت سوزی ماشاء ویسے داستاو نے دے بو بھائی گانو دین نہ دے بو بھائی سان نہ خبری کے. فحق علینا قول ربنا، پر ثابت ہو گئی ہم پر رب کی بات. انا لذائقون، کہ ہم عذاب چکنے والے ہیں. اعاذنا اللہ منہا وایاکم. فاغویناکم، ہم بہکا چکے تمہیں. انا کنا غاوین، ہم خود بہکے ہوئے تھے. فانہم یومئذ فی العذاب مشترکون، بس بے شک یہ اس دن عذاب میں اکٹھے ہوں گے. گمراہ کرنے والے اور گمراہ ہونے والے. انا کذالک نفعل بالمجرمین، ہم ایسا ہی کرتے ہیں جرائم پیشوں کے ساتھ. انہم کانوا اذا قیل لهم لا الہ الا اللہ، بے شک جب ان سے کہا جاتا ہے پڑھو لا الہ الا اللہ، یستکبرون، تکبر کرتے ہیں. ویقولون، وہ کہتے ہیں انا لتارکو آلہتنا، کہ ہم چھوڑ دیں اپنے معبودوں کو. لشاعر مجنون، ایک شاعر اور دیوانے کے لیے. معاذ اللہ. بل جاء بالحق، بلکہ وہ آئے ہیں حق لے کر.
وصدق المرسلین، اور تصدیق کی ہے گزرے ہوئے پیغمبروں کی. آنے والا پیغمبر نیا ہے ہی نہیں تو اس کا ذکر کیوں ہوگا؟ ایک پرانا پیغمبر عیسیٰ ابن مریم آئے گا. انکم لذائق العذاب العلیم، بے شک تم چکنے والے ہو دردناک عذاب. وما تجزون الا ما کنتم تعملون، اور نہیں سزا دی جائے گی تمہیں مگر تمہارے اعمال کی. الا عباد اللہ المخلصین، مگر اللہ کے بندے جو چنے ہوئے ہیں. اولئک لہم رزق معلوم، ان کا رزق معلوم ہے. شام کو بریانی، سحری میں قورمہ، وما دہی کے رزق معلوم. یہ جنت کا ماحول ہے الحمدللہ. مجال ہے کہ مرغی کے علاوہ کوئی چیز پکے. ہمارے 40 بھینسیں اسٹینڈ بائی پہ کڑی ہے تفسیر کے لیے، ان کو نمبر نہیں مل رہا. اللہ اللہ تیری شان بلند برتا رہے. اولئک لہم رزق معلوم، ان کے لیے رزق ہے معلوم. شربت، کھجورے، قسم قسم کے پھل، جامعہ کے بنے ہوئے پکوڑے، چھولے. امید ہے کہ اچھی خدمت ہو رہی ہوگی. فواکہ، پل ہی پل ہے. وہم مکرمون، اور یہ ان کی عزت کی جاتی ہے. اور یہ جو اس کا پھر پرچ لکھیں گے تو وہ کسی کو دکھانے کا نہیں ہوگا، وہ سیدھے لاہور کے عجائب گھر میں لٹکایا جائے گا. جلال الدین حقانی نے مولانا شیر علی شاہ کو کہا کہ ہمارا مدرسہ منبع العلوم جو ہے یہ وفاق میں شامل کرو. شیر علی شاہ نے ان کو کہا آرام سے بیٹھو یار، تمہارے طلباء کو دیکھو ان کو خط آتا ہی نہیں. وہ یہ تو سارے کاتب ہے، خوش نویس ہے. مولانا غریب ان کے حکم پر کراچی آئے، میں ساتھ ہوا مولانا سلیم اللہ خان سے. منبع العلوم کو وفاق میں داخل کیا اور اس سال کا امتحان یقینی کیا. مولانا نے ان کا ٹیسٹ لے لیا. 10 طلباء تھے دور حدیث میں، نہ انہیں تو لکھا ہی نہیں. ذرا غلط لکھ لیں گے اور حدیثوں کی بات ہے کافر ہو جائیں گے. ایک نے لکھا تھا تو اس نے بھی مبسوط سواد سے لکھا تھا. امتحان اور کو ٹول فیل. توبہ. وہم مکرمون، اور ان کی آوبگت ہو رہی ہے الحمدللہ. امتحان دینا اور صحیح دینا غیرت کا کام ہے. دل سڑے امتحان نشی اور بولے داغا سے شاتا غل ہوتی اروا کون ہے نرمائی دابازی بغیرت قومون امتحان نہ ہوتا زیم پلار نہ نہیں پیدا تش مور نہ پیدا ہے کہ پلار ہے سپا کہ وہ تمہارا بغیرت بنوئی تش د مور زور مو بچتا سو راغلی ہے کپلار مو سو چل کڑے ہوئے نے بیا بدر کے سڑی تو بو نرتوب بو غیرت بو ایما مجھے نا لازم فارم ڈک کڑے و اوفو بالعہد عہد و پیمان پورا کرنا پڑے گا. یہ خالی نان بخور اور ڈر بزن بس ڈکی گی تشی گی دی تبا کر دے چھ امتحان تے ہوگو نہیں رہا پرچہ دے کتونی سری تو شرم بولتی. فی جنات النعیم جنت نعیم میں ہوں گے علی سرر متقابلین چپرکٹوں پر آمنے سامنے. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے غیرت کی زندگی گزاری جنہوں نے غیرت کی طالب علمی کی جو استاذوں کو منتظمین کو خوش رکھتے تھے. وہ پورا ادارہ آپ کی خدمت میں صبح و شام ایسا کھڑا رہتا ہے. بیمار ناظم اعلیٰ اللہ اس کو صحت شفا دے عزیزم اکبر سارا عملہ ثنا و صفت کے لائق کہ وہ آپ کی خدمت کے لیے کمر بستہ ہے. تو دکنڈ زویا وہ سخو بویا تو بدا دم یو میاشت سبق ہوئے نو سمولی کا بیاد نا چونگم خوشحال چھو چھ ناران راگلیو. اور یہ چپرکٹوں پہ آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے. یہاں اچھے امتحان و نمبر لو اور اللہ کو راضی کرو شریعت کا کورم پورا کرو تو وہاں عیش کرو گے. یطاف علیہم بکاس من معین پھر آیا جائے گا ان پر پیالہ چشمے کے پانی کا. سب سے اعلیٰ پانی کہتے ہیں چشمے کا ہے. بیضاء بالکل سفید لذت للشاربین لذیذ ہوگا پینے والوں کے لیے.
جو مجلس کا ہے وہ پانی کی پیشکش ہے. لا فیہا غول، نہ اس میں درد سر ہوگا. وینا دا خو عجیبه جنت چې غول په ګړو شته نه غول شته خو په صحیح موقع باندې اسنه چې تا داسې کی بیا. لا فیہا غول، غول کہتے ہیں زیادہ پریشانی کی وجہ سے جو سر درد ہو. قبر گزری، قیامت گزری تو آج تکلیف کا وقت تو ہے، لیکن انشاءاللہ جنت جانے کے بعد غول وول ختم ہوگا. لا فیہا غول ولا هم عنہا ینزفون، اور نہ وہ اس سے منع کیے جائیں گے. یا یہ کہ ینزفون مانا بے خود ہوں گے، جیسے زیادہ پینے کے بعد آدمی بالکل بے خود ہوتا ہے نا. وَعِندَهُمْ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ، اور ان کے لیے نگاہیں نیچے کرنے والی، عین خوبصورت آنکھوں والی. دیکھو ایک عورت ایسے دیکھتی رہتی ہے، پورا کیمرہ بنا ہوا ہے. یہ والی یہ تو سب جہنم میں ہوگی، تو جہنم کی ہے. کیونکہ اللہ فرماتے وہ عورتیں ہوگی جو نگاہ نہیں اٹھائے گی. عورت کا حق یہ ہے کہ نگاہ نیچے ہو. تو جب نگاہ نیچے ہے تو کہیں ایسا تو نہیں کہ آنکھیں خراب ہے. فرمایا عین سترگورے بھائی، سترگورے خشتہ سترگو والا آدمی دی دست باقی پوستس دید آباشد کی دیدی دوستس. آنکھیں ہی ایسا ہے نا. وستاد دی دوستر کو دپارا ز خوشامند د تمام جہان قوما. اللہ اللہ. وستر کے باہر چاہتو اولے پٹول محل کی یوز پنخ شما. وعندہم قاصرات الطرف، اور ان کے لیے جنتوں میں نگاہیں جھکانے والی خوبصورت اکھیاں والی. کأنہن بید مکنون، گویا کہ انڈے ہیں پردوں میں لپٹے ہوئے. فاقبل بعضهم على بعض يتساءلون، متوجہ ہوں گے بعض بعض پر اور پوچھیں گے. قال قائل منهم، کہنے والا ان میں، انی کان لی قرین، میرے ایک پڑوسی تھا. یقول انک لمن المصدقین، کہتا تھا کیا آپ تصدیق کرنے والوں میں سے ہے اسلام کی، پیغمبر کی. اذا متنا وکنا ترابا وعظاما، آئے جب ہم مریں گے ہوں گے مٹی اور ہڈیاں. انا لمدینون، کہ ہم نے سر سے اٹھائے جائیں گے. قال هل انتم مطلعون، وہ کہے گا کیا تم جھانکنا چاہتے ہو. فطلع، جھانک لے گا. فرآہ فی سواء الجحیم، دیکھے گا اس کو دوزخ کے بیچ میں. قال تاللہ، کہے گا خدا کی قسم، ان کدت لتردین، اگر تجھ سے ہو تو مجھے غرق کر دیتے. ولولا نعمت ربی لکنت من المحضرین، اگر نہ ہوتا احسان میرے رب کا تو میں ہو ہی جاتا گرفتار حاضر ہونے والوں میں. افما نحن بمیتین، کیا ہم نہیں یہ مرنے والے. الا موتتنا الاولی، مگر پہلی موت. وما نحن بمعذبین، اور ہم نہیں ہیں عذاب ہونے والے. یہ تو غلط لوگوں کا خیال تھا، یہ تو قائل تھے. ان ھذا لہو الفوز العظیم، یہ کامیابی بہت بڑی ہے، اللہ نصیب کرے. لمثل ھذا فلیعمل العاملون، اور اس جیسے نعمتوں کے لیے عمل کرنا چاہیے عمل کرنے والوں کو. اذالک خیر نزلا، آیا یہ بہتر ہے مہمانی میں. ام شجرۃ الزقوم، یا زقوم کا پھل، چور چکور اس کو اسٹرابیری کہتے.
لیکن زقوم نام نہیں لیتے. غلط طریقے سے گندگیاں لوگوں کو کھلائی جا رہی ہے. یہ کیا چیز ہے؟ اِنَّا جَعَلْنَاهَا فِتْنَةً لِلظَّالِمِينَ. ہم نے بنایا اس کو آزمائش ظالموں کے لیے. اِنَّهَا شَجَرَةٌ تَخْرُجُ فِي أَصْلِ الْجَحِيمِ. یہ ایک درخت ہے جو اگے گا جہنم کے نیچے سے. طلعها اس کے خوشے كأنه رؤوس الشیاطین، گو ایک سر ہے سانپوں کے. یا شیاطین حیات کے معنی میں. اسٹرابیری بالکل اسی طرح ہے نا، اس طرح جیسے سانپ کا سر ہو ایسا، سب ایک شکل کی ہے. اس طرح امرود ایسا بھی ہے، ایسا بھی ہے، وہ الگ چیز ہے. لیکن اسٹرابیری طلعها اس کا پھل كأنه رؤوس الشیاطین. کہتے ہیں کہ دیکھو اسٹرابیری کو کیا قیامت آ گئی، اسٹرابیری کو منع کیا. کھانے پینے میں جب اختلاف ہو تو ترک اولا ہے، چھوڑ دینا. کیونکہ ہر کھانے کا استعمال ضروری نہیں، لیکن ہر حرام سے بچنا ضروری ہے. چونکہ فارسی میں، اردو میں، پنجابی میں، سرائکی میں، بلوچی میں، مکرانی میں، پشتو میں، تمام زبانوں میں اس کا نام زقوم ہے. اور قرآن نے بھی اس کو زقوم کہا. احتیاط یہ ہے کہ یہ نہ کھایا جائے. آیا یہ بہتر ہے مہمانی میں یا زقوم کا پھل؟ درخت سے مراد پھل. اِنَّا جَعَلْنَاهَا فِتْنَةً لِلظَّالِمِينَ. بے شک ہم نے بنایا اس کو آزمائش ظالموں کے لیے. ظالم اس کی طرف سے لڑ رہے ہیں بس خواہ بہت زیادہ. ہر وہ چیز جس میں شرارت ہو یہ اس کا سائڈ لیتے ہیں، اور یہ عاجز اس کا سر کچلتا ہے. اِنَّهَا شَجَرَةٌ یہ ایک درخت ہے. تَخْرُجُ فِي أَصْلِ الْجَحِيمِ جو نکلتا ہے دوزخ کے نیچے سے. کہتے پھلوں میں تو منع ہے ہی نہیں. کیوں نہیں؟ پیاز لہسن کھا کے مسجد میں آنا منع ہے یا نہیں؟ من اکل من هذه الشجرة المنتنة فلا يقربن مسجدنا. بخاری. کہتے ہیں تو جہنم میں ہوگا تو دنیا میں اس کے امثال ہے نا. جیسے فرات وغیرہ بھی جنت کی نہر ہے، لیکن دنیا میں نہر فرات موجود ہے. سیہون اور جیہون جہنم کی نہر ہے، دنیا میں موجود ہے یا نہیں؟ فَإِنَّهُمْ لَآكِلُونَ مِنْهَا پس یہ کھانے والے ہیں اس میں سے. فَمَالِئُونَ مِنْهَا الْبُطُونَ پس بھریں گے اس سے پیٹ. ثُمَّ إِنَّ لَهُمْ عَلَيْهَا لَشَوْبًا مِّنْ حَمِيمٍ پھر ان کے لیے اس کے اوپر ملونی ہوگی گرم کھولتا ہوا. ثُمَّ إِنَّ مَرْجِعَهُمْ لَإِلَى الْجَحِيمِ پھر ان کی واپسی جہنم کی طرف ہے. انہم الفوا آباءہم ضالین انہوں نے پایا اپنے بڑوں کو بے راہ، جن کے حوالے دیتے کہ وہ کھاتے. فہم علی آثارہم یہرعون یہ ان کے نقش قدم پر دوڑ رہے ہیں. وَلَقَدْ ضَلَّ قَبْلَهُمْ أَكْثَرُ الْأَوَّلِينَ یقیناً بھٹک چکے ان سے پہلے بہت سارے اگلے. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا فِيهِمْ مُنذِرِينَ اور ہم نے بھیجا ان میں ڈرانے والے. ڈرانے والے ایک مقام رکھتے ہیں، یہ مت کھاؤ، اس سے بچو، یہ نہیں کرو. یہ مقام ہے، ہر شخص کا کام نہیں ہے. فانظر کیف کان عاقبۃ المنذرین دیکھو کیسا رہا انجام ڈرائے ہوئوں کا. الا عباد اللہ المخلصین مگر اللہ کے بندے جو چنے ہوئے ہیں وہ ہمیشہ ہی بچیں گے. وَلَقَدْ نَادَى نُوحٌ فَلَنِعْمَ الْمُجِيبُونَ اور ہمیں آواز دی حضرت نوح نے، کیونکہ وہ ہمارے خاص بندے تھے، چنے ہوئے بندے تھے، اور ہم بہترین جواب دینے والے. وہ جواب یہ ہے وَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ بچایا حضرت کو اور ان کے ماننے والوں کو بڑی تکلیف سے، طوفان سے. وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ هُمُ الْبَاقِينَ کر دیا ہم نے ان کی آل و اولاد ہی باقی رہنے والے، نسلیں ان سے چلی.
حضرت کے 4 بیٹے تھے، سام، حام، یافس، کنعان۔ کنعان تو کافر تھا، غرق ہو گیا، اس کا بیٹا تھا خوشنگ، جس کو خوشرنگ بھی کہتے ہیں۔ اس کے 2 بیٹے تھے، ہند اور سندھ، اور اس میں سے پھر سندھ کے 60 بیٹے ہیں، ملتان ہو، کاشغر ہو، غزنی ہو، یہ سب کابل ہو، سب اس کے بیٹے ہیں، پشاور۔ اس طرف جو رہ گیا وہ ہند ہے۔ میں حیران تھا کہ خدایا، آپ فرماتے ہیں کہ ان کی اولاد سے ہم نے دنیا آباد کی، بیٹے تو 3 رہ گئے تھے۔ بعد میں تواریخ میں دیکھا، گلزارستان وغیرہ میں، تاریخ فرشتہ میں، کہ کنعان کا ایک بیٹا تھا، حضرت کا پوتا، وہ مسلمان تھا۔ کیونکہ عربی میں بھی کہتے ہیں دنیا کو الاطراف الاربع یا الاکناف الاربع، اردو میں بھی کہتے ہیں 4 دانگے عالم، پشتو میں بھی کہتے ہیں سلور کنج دنیا، سلورم کنج کم جائے راگے داد نسی نہ راگے۔ علماء نے یہ تقسیم بھی کی کہ کس علاقے کے لوگ کس بیٹے سے ہیں۔ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، اور ہم نے چھوڑا ان کے بارے میں آنے والے میں، سلام علی نوح فی العالمین، کہ سلام و حضرت نوح پر کائنات میں، جو بھی نبی کا نام لے علیہ السلام۔ انا کذالک نجزی المحسنین، ہم اس طرح بدلہ دیتے ہیں بلند کرداروں کو۔ انہ من عبادنا المؤمنین، وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھے۔ ثم غرقنا الآخرین، پھر ہم نے غرق کیے اگلوں کو۔ وَإِنَّ مِن شِيَعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ، انہی کی جماعت میں سے ابراہیم علیہ السلام تھے۔ اذ جاء ربه بقلب سلیم، جب آئے رب کے حضور قلب سلیم سے، ایسا دل جو توحید و سنت سے آباد ہو، جس میں شرک و بدعت کی بیماریاں نہ ہو۔ اذ قال لأبیہ، جب فرمایا اپنے والد و قومی، قوم سے، ماذا تعبدون، یہ کس کی عبادت کرتے ہو؟ افکن آلہتن، جھوٹے خدا بنائے، دون اللہ، اللہ کے سوا، تریدون، ان کو تم چاہتے ہو۔ کیسے نر تقریر ہے۔ فما ظنکم برب العالمین، کیا خیال ہے رب العالمین کے بارے میں؟ قوم نے ان کو دعوت دی کہ کل باہر نکلیں گے اور کوئی مشرکانہ ٹنگ اڑتا کریں گے۔ حضرت نے ایسا اوپر دیکھا اور پھر کہا فنظر نظرۃ فی النجوم، نگاہ ڈالی، نگاہ ڈال کر ستاروں میں۔ فقال انی سقیم، اور فرمایا کہ میں بیمار ہونے کو ہوں۔ مستقبل میں تو ہر شخص بیمار ہوتا ہے، یا یہ کہ میں آ چکا ہوں، مبعوث ہوں، اور تم شرک سے باز نہیں آتے ہو، میں اپنے آپ کو صحت مند نہیں سمجھتا۔ فتولوا عنہ مدبرین، بس مڑ گئے ان سے پیٹ پھیر کر۔ فراغ الی آلہتہم، پس واپس ہوئے ان کے معبودوں کی طرف۔ حضرت جو بت خانہ بڑا ہوا تھا اس میں گھس گئے۔ فقال الا تاکلوا، وہ کھاتے نہیں؟ تمہارے سامنے حلوہ بھی ہے، شیر خورما بھی ہے، پراٹھے بھی رکھے ہوئے ہیں۔ ما لکم لا تنطقون، کیا ہوا ہے تمہیں بولتے نہیں؟ فراغ علیہم، بس لگ پڑے ان پر، ضربا بالیمین، مارنے لگے دائیں ہاتھ سے، درزا 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 درزا، سارے بتوں کو توڑنے لگے۔ فاقبلوا الیہ یزفون، بس متوجہ ہوئے حضرت کی طرف دوڑتے ہوئے۔ قال اتعبدون ما تنحتون، آیا تم پوچھتے ہو جو تم تراش چکے ہو؟ واللہ خلقکم وما تعملون، اور اللہ نے پیدا کیا تمہیں اور جن کو تم بناتے ہو۔ قالوا ابنوا له بنیانا، مشرکین نے کہا بناؤ اس کے لیے کوئی جگہ۔ فالقوہ فی الجحیم، بس ڈال دو اس کو آگ میں۔ کہتا یہ نمرود نے کہا تھا کہ ایک بڑے آگ کا انتظام کیے جائے، اس کو جھولے پر بٹھا کے اس میں چھوڑا جائے۔ فارادوا بہ کیدا، پس انہوں نے چاہا حضرت کے خلاف سازش۔ فجعلناہم الاسفلین، پس کر دیا ہم نے مشرکوں کو نیچے دکھا کر، وہی ذلیل و خوار ہوئے۔ جب صحیح سالم آگ سے نکل آئے اور آگ گلی گلزار ہو گئی، تو نمرود نے ایک تو بیٹی اپنی سارا پیش کی،
نکاح کے لیے اور حضرت نے قبول کیا، کیونکہ سارا بی اس دوران اس پر پورا نظام منکشف ہو گیا تھا۔ اور دوسرا یہ کہ نمرود نے کہا کہ اس کو منع نہ کرو، پولیس کو فوج کو کہا کہ لوگ اس کے پاس آنے مت دو۔ وقال انی ذاہب الی ربی سیہدین، اور فرمایا میں جا رہا ہوں رب کی طرف، وہ میری رہنمائی کریں گے۔ ممکن ہے پشاور سے پہلے عراق بابل گئے ہو، پھر وہاں سے مکہ روانہ ہوئے ہو، ویسے اصل وطن تو حضرت کا پشاور تھا، اور یہ جو جمرود ہے یہ اصل میں نمرود ہے، اور یہیں پر دو پہاڑوں کے بیچ میں حضرت کے لیے جھولا بنایا گیا تھا۔ تاریخ سے ناواقفیت کی وجہ سے علماء چیزیں متعین نہیں جانتے۔ رب حبلی من الصالحین، اے پروردگار دے مجھ کو نیک بیٹوں میں سے، فبشرناہ بغلام حلیم، بس ہم نے مبارکباد دی ان کو لڑکے بردبار کے، کیونکہ بردبار لڑکا چاہیے نا، کیونکہ آگے ذبح ہوگا۔ فلما بلغ معه السعی، جب پہنچ گئے حضرت کے ساتھ دوڑنے کو، قال یا بنی، فرمایا میرے پیارے بیٹے، انی ارا فی المنام، میں دیکھ رہا ہوں خواب، انی اذبحک، کہ میں آپ کو ذبح کرتا ہوں، فانظر ماذا تری، پر دیکھ کیا خیال ہے آپ کا۔ ابراہیم علیہ السلام نے جب خواب دیکھا کہ میں اسماعیل کو ذبح کر رہا ہوں، تو ابراہیم علیہ السلام نے سینکڑوں بھیڑ بکریاں، گائے، اونٹ خیرات کیے، لیکن خواب برقرار تھا اور پھر آ رہا تھا۔ خواب جب پھر آ رہا ہو تو یہ دلیل ہے کہ صدقہ ناکافی ہے اور تدبیر کامل نہ ہوئی۔ تو ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے کہ یہ خواب متحمل تعبیر نہیں ہے، بلکہ یہ جو کا تو عمل ہوگا۔ یا ابت افعل ما تؤمر، اے ابا جان کر لیجئے جیسے آپ کو کہا جاتا ہے، ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، ان قریب پاؤ گے مجھے اللہ نے چاہا صبر کرنے والوں میں سے۔ فلما اسلما، جب دونوں گردن نہاد ہوئے، وتلہ للجبین، اور ڈال دیا حضرت کو منہ کے بل، جبین جبہہ، پیشانی، چہرہ۔ کہتے حضرت اسماعیل نے کہا تھا کہ آپ گلے پہ نہیں پھیر سکیں گے، میرا چہرہ سامنے ہوگا، الٹا ڈال لیں۔ وَنَادَيْنَاهُ يَا ابراہیم، ہم نے آواز دی اے ابراہیم، اور چھرے کو حکم تھا خبردار۔ موطا مالک میں ہے کہ پیغمبر نے کعبے کو دیکھ کے کہا ہوناک المنہر، یہاں نہر ہوا ہے۔ موطا مالک۔ اور مروا، مرو کہتے چھرا تیز کرنا۔ حضرت چھرے کو پتھر پہ بار بار مار رہے تھے۔ چھرے کا کیا کام تھا؟ پیغمبر مقدس کا گردن کاٹنا۔ تو قربانگاہ اصل یہی ہے، لیکن تلویز سے بچنے کے لیے پیغمبر مبرور رسول مرسل محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں لے گئے جہاں پر شیطان ظاہر ہوا تھا، ابراہیم کو، ہاجر کو، اسماعیل کو۔ ہم نے آواز دی اے ابراہیم قد صدقت الرؤیا، آپ نے سچا کیا خواب۔ معلوم ہو انبیاء کے خواب سچے ہوتے ہیں۔ انا کذالک نجزی المحسنین، اس طرح ہم بدلہ دیتے ہیں نیکوکاروں کو۔ ان ھذا لہو البلاء المبین، یہ امتحان واضح تھا۔ وفدیناہ بذبح عظیم، اور بدلے میں لے آئے ہم ایک ذبیحہ بہت بڑا، کہتے ایک فل سائز کا مینڈا حضرت جبریل اٹھا کے لے آئے اور آپ کے سامنے بٹھایا، کہا یہ ذبح کرے۔ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، چھوڑا ہم نے ان کے بارے میں آنے والوں میں سلام علی ابراہیم، سلام ہو حضرت ابراہیم پر۔
کذالک نجزی المحسنین، اس طرح ہم بدلہ دیتے نیکوکاروں کو. انہ من عبادنا المومنین، یہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھے. وبشرناہ باسحاق نبیا من الصالحین، اس کے 40 سال بعد اسماعیل علیہ السلام اسحاق سے 40 سال بڑے، اور ہم نے خوشخبری دی حضرت کو اسحاق کے بارے میں جو پیغمبر ہوں گے بلند کرداروں میں سے. محسن کا معنی کرتا ہوں نیکوکار، اور صالح کا معنی کرتا ہوں بلند کردار. وبارکنا علیہ وعلی اسحاق، ہم نے برکتیں دی حضرت کو اور اسحاق کو بھی. ومن ذریتہما محسن، ان کے اولاد میں بھی قابل احسان ہوں گے. وظالم لنفسہ مبین، اور ظالم ہوں گے اپنے ساتھ واضح. جو ابراہیم علیہ السلام کے طور طریق اپنائیں گے وہ محسن ہے، جو اس سے ہٹے وہ ظالم ہے. وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَى مُوسَىٰ وَهَارُونَ، اور ہم نے احسانات کیے حضرت موسیٰ و ہارون پر. وَنَجَّيْنَاهُمَا، بچایا ان کو، وَقَوْمَهُمَا، ان کی قوم کو، مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ، بڑی تکلیف سے، فرعون کی فرعونیت سے نجات دی. وَنَصَرْنَاهُمْ، ہم نے ان کی مدد کی. فَكَانُوا هُمُ الْغَالِبِينَ، پس وہی غالب آئیں گے، یعنی غالب آ گئے. وَآتَيْنَاهُمَ الْكِتَابَ الْمُسْتَبِينَ، اور دے چکے ہم ان کو کتاب روشن. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو توریت مل گئی تھی. وَهَدَيْنَاهُمَ الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ، اور ہم نے استقامت دی ان کو سیدھے راستے پر. وَتَرَكْنَا عَلَيْهِمَا فِي الْآخِرِينَ، چھوڑا ہم نے آنے والوں میں. سلام علی موسیٰ و ہارون، کہ حضرت موسیٰ و ہارون پر سلام ہو. انا کذالک نجزی المحسنین، اس طرح ہم بدلہ دیتے ہیں نیکوکاروں کو. انہما من عبادنا المؤمنین، وہ دونوں ہمارے مومن بندوں میں سے تھے. وان الیاس لمن المرسلین، بے شک الیاس بھی اونچے پیغمبروں میں سے تھے. اذ قال لقومہ، جب فرمایا اپنی قوم سے، الا تتقون، آیا تم بچتے نہیں شرک و کفر سے. اتدعون بعلا، پکارتے ہو بعل بت کو، بادشاہ تھا اس نے اپنے نام پر بت بنایا بعل، اور اس شہر کا نام تھا بک، تو بعل بک. وتذرون احسن الخالقین، اور چھوڑتے ہو احسن الخالقین کو. یہ پکارنا تو اس کا حق ہے. اللہ ربکم ورب آبائکم الاولین، وہ اللہ رب تمہارے اور رب تمہارے بڑوں کے. فکذبوہ، لوگوں نے حضرت الیاس کی تکذیب کی. فإنہم لمحضرون، پس یہ سب گرفتار حاضر ہوں گے. الا عباد اللہ المخلصین، مگر خدا کے چنے ہوئے بندے بچیں گے. وترکنا علیہ فی الآخرین، اور ہم نے چھوڑا حضرت کے بارے میں آنے والوں میں. سلام علی الیاسین، سلام ہو حضرت الیاس اور ان کے اہل و عیال پر. یا ایک الیاس اور الیاسین دونوں لغت ہیں. انا کذالک نجزی المحسنین، اس طرح ہم بدلے دیتے ہیں نیکوکاروں کو. انہ من عبادنا المومنین. وان لوطا لمن المرسلین، بے شک حضرت لوط بھی بلند پیغمبروں میں سے تھے. اذ نجیناہ واہلہ اجمعین، جب بچایا ان کو اور ان کے ماننے والے سب کو. الا عجوزا فی الغابرین، مگر ایک بڈھی جو پیچھے والوں میں تھی. ثم دمرنا الاخرین، پھر غرق کیا اگلوں کو. وانکم لتمرون علیہم مصبحین، اور تم گزرتے ہو ان پر صبح کے وقت جب شام جا رہے ہو. وباللیل، اور شام کے وقت جب واپس آ رہے ہو. افلا تعقلون، آیا عقل سے کام نہیں لیتے. مدینہ منورہ سے 70-80 کلومیٹر آگے آبادی ہے مدائن صالح، اور اس کے بعد صدوم اور معموریہ آتا ہے. وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، بے شک حضرت یونس بھی بلند پیغمبروں میں سے تھے. اذ ابقا الى الفلک المشحون، جب چل پڑے کشتی بھری ہوئی کی طرف. فساہم، قرع ڈالا. فکان من المدحدین، وہی ہوئے نام آنے والوں میں. کہ ایک آدمی ابھی آیا ہے، یہ کشتی میں سے ایک آدمی نیچے کودے گا ورنہ سب ڈوب جائے گی. جب قرع ڈالا تو حضرت کا نام نکلا. فالتقمہ الحوت، پس لقمہ بنا لیا ان کو مچھلی نے. وہو ملیم، اور وہ بہت ملامت تھے.
فلولا انہ کان من المسبحین، اگر وہ نہ ہوتے تسبیح پڑھنے والے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، للبث فی بطنہ الی یوم یبعثون، ٹھہر جاتے مچھلی کے پیٹ میں قیامت کے دن تک۔ فنبذناہ بالعراء، پر ڈال دیا ہم نے ان کو چٹیل میدان میں، وہو سقیم، اور وہ بیمار تھے کیونکہ مچھلی کے پیٹ میں رہنے سے جسم زخمی ہو گیا تھا۔ وَأَنبَتْنَا عَلَيْهِ شَجَرَةً مِّن يَقْطِينٍ، اگا دیا ہم نے ان پر درخت لوکی کا، یقطین کہتے ہیں لوکی کی بیلی، وہ ہوگی، اور اس کے نیچے حضرت کچھ دیر تک پڑے رہے۔ وَأَرْسَلْنَاهُ إِلَىٰ مِائَةِ أَلْفٍ أَوْ يَزِيدُونَ، اور بھیجا ہم نے حضرت کو 1,00,000 یا اس سے زیادہ لوگوں کی طرف، نینوا جہاں حضرت مبعوث تھے وہاں کی آبادی تھی 1,00,000، تو تعداد قوم کی لی کیونکہ وہ بھی بچ گئی تھی استغفار سے، اور کلمہ حضرت کا لیا، اور خط میں آیت کریمہ نکل آیا، 1,00,000 پڑھنے کے بعد مرادیں پوری ہوتی۔ اخلاص سے، اطمینان سے، توجہ سے پڑھا کرو۔ طالب علموں، جب بھی تم سے کہے قرآن پڑھو، شان سے پڑھو، تم پر لوگ فخر کرتے ہیں کہ قرآن وہ ہے جو طلباء پڑھ لیں۔ فآمنوا، پس ایمان لے آئے، فمتعناہم الی حین، پس ہم نے فائدہ دیا قوم کو بھی ایک وقت تک۔ فاستفتہم، پس پوچھئے ان مشرکوں سے، الربک البنات ولہم البنون، کہ رب کے لیے بیٹیاں ہیں اور تمہارے بیٹے، کیونکہ یہ فرشتوں کو بنات اللہ کہتے تھے، توبہ۔ ہم خلقنا الملائکۃ اناثا، یا ہم نے پیدا کیے فرشتے عورتیں، وہم شاہدون، اور یہ موجود تھے۔ الا انہم من افکہم لیقولون ولد اللہ، یاد رکھو یہ جھوٹ کے مارے کہتے ہیں کہ اللہ کی اولاد ہے، وانہم لکاذبون، اور بے شک یہ جھوٹے ہیں۔ اصطفى البنات علی البنین، کیا چن لیا خدا نے بیٹیوں کو بیٹوں پر، اپنے لیے بیٹیاں اور تم کو بیٹے، شرم نہیں آئی۔ ما لکم کیف تحکمون، تمہیں کیا ہوا، کیسے فیصلے کرتے ہو؟ افلا تذکرون، کچھ نصیحت نہیں لیتے؟ ام لکم سلطان مبین، یا ہے تمہارے پاس غلبہ واضح؟ فاتو بکتابکم، لے آؤ کوئی تحریر یا اپنے دلیل، ان کنتم صادقین، اگر ہو تم سچے۔ وجعلوا بینہ وبین الجنۃ نسبا، اور بنایا انہوں نے اللہ اور جنات کے درمیان رشتہ، کہ وہ فلاں کی بیٹی ہے، فلاں کا بیٹا ہے، فلاں جن فلاں وادی کا مالک ہے، فلاں جن فلاں وادی کا ہے۔ وَلَقَدْ عَلِمَتِ الْجِنَّةُ إِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ، بے شک خوب جانتے ہیں جنات کہ وہ بھی گرفتار حاضر ہوں گے۔ 3 آیتیں ہیں کہ جب کسی کو محسوس ہو کہ اس کو جنی آثار ہے، وہ پڑھا کرے، یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، اور وَلَقَدْ عَلِمَتِ الْجِنَّةُ إِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ۔ تفسیر زبرقان میں ہے کہ اس آیت کو ایک خاص تجربے اور عدد اور عمل سے پڑھا جاتا ہے، اور پھر شیطان اور جن کو حکم ملتا ہے کہ سرائی میں گھس جاؤ، اور اسے گھسنا پڑے، یہ آیت ہے۔ اور یقیناً جان چکے ہیں جنات کہ وہ گرفتار ہونے والے ہیں۔ سبحان اللہ عما یصفون، پاکی اللہ کے لیے جو یہ بیان کرتے، الا عباد اللہ المخلصین، مگر وہ جو اللہ کے چنے ہوئے بندے۔ فإنکم وما تعبدون، پس بے شک تم اور جن کو تم پوچھ رہے ہو، ما انتم علیہ بفاتنین، نہیں ہے تم اللہ سے بچنے والے، فاتن نکلنے والا۔ الا من هو صال الجحیم، مگر وہ جو پہنچ رہے ہیں جہنم۔ وما منا الا له مقام معلوم، اور نہیں ہم میں کوئی بھی مگر اس کا مقام متعین ہے اللہ کے ہاں۔ مومن کا مقام عزت کا ہے، کافر جن کا مقام جہنم ہے۔
وَإِنَّا لَنَحْنُ الصَّافُّونَ، اور ہم بھی صف بستہ رہتے ہیں. فَالصَّافَّاتِ صَفًّا وَإِنَّا لَنَحْنُ الْمُسَبِّحُونَ، اور ہم تسبیح کرنے والے ہیں. وَإِنْ كَانُوا لَيَقُولُونَ، اور اگرچہ یہ کہتے تھے لَوْ أَنَّ عِنْدَنَا ذِكْرًا مِنَ الْأَوَّلِينَ، اے کاش کہ ہمارے پاس ہوتی یاد دہانی گزشتہ لوگوں میں سے. لَكُنَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ، تو ہم ہوئے ہوتے بندے چنے ہوئے. فَكَفَرُوا بِهِ، خدا کے ساتھ کفر کرنے لگے. فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ، ان قریب جان لیں گے. وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ، اور یقیناً گزر چکی ہے بات ہمارے بندے پیغمبروں کے بارے میں. کیا بات گزری ہے؟ اِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنْصُورُونَ، کہ بے شک ان کی مدد کی جائے گی. وَإِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ، اور بے شک لشکر ہمارے غالب رہیں گے. یہ بات پہلے سے طے شدہ ہے. منصور بھائی کہتے کہ دیکھو میرا نام پہلے آیا اِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنْصُورُونَ، اور جنید کو کہتے تیرا نام بعد میں. وَإِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ. فَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَّىٰ حِينٍ، منہ موڑیے ان سے ایک وقت تک، پرواہ نہ کرے. وَأَبْصِرْهُمْ، اور ان کو دیکھتے رہے. فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ، یہ بھی دیکھتے رہے. أَفَبِعَذَابِنَا يَسْتَعْجِلُونَ، کیا ہمارے عذاب کو جلدی مانگتے ہیں. فَإِذَا نَزَلَ بِسَاحَتِهِمْ، پھر جب وہ اترے گا ان کے صحن کے سامنے. فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُنذَرِينَ، ناکارہ صبح ہوگی، ڈرائے ہوگی. وَتَوَلَّ عَنْهُمْ، رہنے دیں ان کو. حَتَّىٰ حِينٍ، ایک وقت تک. وَأَبْصِرْ، اور دیکھتے رہے. فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ، یہ بھی دیکھتے رہے. آپ یہ دیکھیں کہ یہ شرمندہ اور ذلیل ہوں گے، اور یہ اس خیال میں کہ اسلام ختم ہوگا. اسلام ختم نہیں ہوگا، وہ اللہ کا دین ہے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون، پاکی ہے تیرے رب کے لیے جو رب ہے عزت و جلال کا ان باتوں سے جو یہ بیان کرتے ہیں. غلط تعریف ہے اللہ پر، دروغگوئی، افتراءات، کذبات، تہمتیں، شرکیہ، کفریہ، بدعتانہ کلام، ان سے اللہ کے دامن الوہیت مقدس و معرہ ہے. وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ، سلام ہو پیغمبروں پر. وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، اور حمد و ثنا ہے اللہ رب العالمین کے لیے. کہتے ہیں کہ جو یہ چاہے کہ قیامت کے دن اس کا نیکیوں کا پیمانہ بھر بھر کے ملے، تو وہ مجلس کے اخیر میں سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین پڑھے. اور جس مجلس کے اختتام پر یہ کلمہ پڑھا گیا وہ مجلس کبھی بھی شرمندگی کی نہیں ہوگی. وہ مجلس باعث اجر اور ثواب ثابت ہوگی. اس لیے امام بخاری نے بخاری شریف کے اختتام کے لیے سبحان اللہ و بحمدی اور سبحان اللہ العظیم جیسے کلمتان کو چن لیا کہ دونوں باتیں وسبح بحمد ربک وہ بھی آ جائے اور سبحان اللہ بھی آ جائے. بس آج اتنا ہی پڑھنا تھا. میری کچھ نیند متاثر ہوئی ہے اور طبیعت پر ذرا دباؤ ہے. تو ایک صورت تو یہ تھی کہ آج چھٹی کرتے وہ میرے لیے بہت مشکل تھا، اور دوسری صورت یہ ہے کہ بس اب دعا کی جائے اور کل سے انشاءاللہ تعالی بقایا. ویسے بھی وقت ہمارا کافی ہے اور کام کم ہے. اللہ اکبر. الحمدللہ رب العالمین نستغفرک اللہم ونسألک السلام والعافیہ. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وعلی کل شیء قدیر. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اللہم انا نسألک العفو والعافیہ فی الدنیا والآخرہ. اللہم انا نعوذ بک من جمیع المحن والفتن ما ظہر منها وما بطن. اللہم انت ولی الخیرات وبیدک الحسنات
اللہم الیک الرغب ومنک الرہب. خدایا ہماری مجلس مبارک فرما، تفسیری نشست ہمیشہ کے لیے قائم دائم فرما، عاجز اور فقیر اور دیگر دوستوں کی تکالیف بیماریاں رفع دفع فرما، عزیز محمد انور شاہ کو حلقوم کی راستی عطا فرما. ہمارے بھائی اور بہنیں جو درس میں شریک ہیں اور جو پورے عالم میں مستفید و مستنیر ہو رہے ہیں، اللہ ان کی جولی مرادوں سے آباد فرما، ان کی دعائیں قبول فرما، شر فساد تکالیف رنج و علم غم اور در سب سے دور فرما. رمضان المبارک کی برکت عطا فرما، تراویح کی نماز پورا فرما، رمضان کے روزے کامل و اکمل نصیب فرما، تلاوت ذکر اللہ کے نام پر خرچ کرنے کا جذبہ اور اللہ کے دین پر خرچ ہونے والا مال جو کل جنت میں بہترین قسم کا ساز و سامان بنے گا، خدایا وہ نصیب فرما. ہمارے بھائی اور بہنیں جو شریک در سے بامراد فرما اور وقت معہود میں بطریق محمود تفسیر کی نشست کامل و اکمل اتم اور متمم فرما. صلی اللہ علیہ وسلم.